بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی لائیو بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، کہیں بھی اور کسی بھی ٹرانسمیشن میں لائیو جانے سے پہلے ایک چیک لسٹ بنی ہوتی ہے، اس میں چیک کرتے ہیں کیا لائٹیں آن ہیں، کیمرے ٹھیک ہیں، ساؤنڈ ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پیغام ٹی وی پہ لائیو جانے سے پہلے یہاں کا منظر ہی بہت دلچسپ ہوتا ہے، بہت ہی پرکیف ہوتا ہے۔ یہاں یہ ساری چیک لسٹ چیک کی جاتی ہے کہ یہ سارے کمپوننٹس، یہ ساری چیزیں ہماری اوکے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز جس کا خیال رکھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا سب ممبرز نے باجماعت نماز ادا کر لی ہے۔ پہلے ہم الحمدللہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بڑا ہی روحانی منظر ہوتا ہے۔ الحمدللہ پروگرام کی جانب آتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان اور قرآن یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے، بہت ہی خوبصورت نسبت ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اتنا بڑا کلام اللہ نے رمضان المبارک میں اتارا، ہمارے لیے اتارا، بنی نوع انسان کے لیے اتارا، یہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا مطلوب کیا ہے؟ ہم پر قرآن مجید کے کیا حق ہیں؟ اور کیسے میں اور آپ قرآن کریم کی شفاعت حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی سفارش حاصل کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معروف قاری القرآن جناب قاری اسامہ شوکت صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ قاری صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہماری اس نشست کے جو دوسرے مہمان ہیں، معروف کاروباری شخصیت ہیں، بلکہ کامیاب کاروباری شخصیت ہیں، سماجی کارکن ہیں ماشاءاللہ، اور اس سے بڑھ کر اسٹوڈنٹ آف قرآن ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا اللہ نے بہت شوق دیا ہے۔ اپنی کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن کو پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ میری مراد ہے جناب محمد یاسین نقی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ سر۔ جی آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی جی۔ جزاک اللہ۔ آپ اکثر و بیشتر ہمارے ناظرین کو قرآن سے متعلق رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں اور قرآن کے اسباق پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ پہلے تلاوت کلام پاک سے ہم آغاز کریں گے۔ میں درخواست کروں گا قاری اسامہ شوکت صاحب آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت روحانی منظر پیدا ہو گیا, ایک فیل آئی ماشاءاللہ روحانیت کی. اللہ کریم آپ کو قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہے اللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے, آمین. ناظرین, قاری اسامہ شوکت صاحب جہاں بہت خوش الحانی سے قرات کرتے ہیں وہیں ماشاءاللہ نشید بھی پڑھتے ہیں اور اسماء حسنہ ان کی بھی بہت خوبصورت ریسیٹیشن کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں اسماء حسنہ بھی سنائیں. ابھی میں یاسین نقی صاحب سر آپ کی جانب آؤں گا. جی السلام علیکم. قرآن کیا ہے, کیا کہتا ہے, یہ ابھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن ایک سوال. آپ ماشاءاللہ ایز اے بزنس آپ کی ساری لائف آپ نے گزاری ہے, آپ بزنس کر رہے ہیں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں. قرآن کی جانب کیسے آئے تھے, کیسے شوق پیدا ہوا کہ اس کو پڑھا جائے, پڑھایا جائے, وہ کیا انسپریشن تھی, کیا واقعہ تھا؟ جی الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن, اللہ اکبر, یہ وہ نور ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اندھیروں میں اجالا ہوتا ہے, مردہ دل زندہ ہوتے ہیں, اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہے ہیں. میں قرآن کی طرف کیسے آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سارا کریڈٹ تو اللہ کا ہے کہ وہ مجھے لے آیا. قرآن کے ساتھ میرا تعلق 2014 سے الحمدللہ شروع ہوا. قرآن میں نے پہلے پڑھا تھا 1965 میری پیدائش ہے, تو 1995 میں میں اپنا ادھر DHA میں جب شفٹ ہوا تو تب مجھے احساس ہوا کہ قرآن پڑھنا چاہیے. اس سے پہلے میں قرآن مجھے نہیں آتا تھا, اور جو پڑھا بھی قرآن یقین جانے وہ اس طرح پڑھا کہ قاری صاحب کو بھی شاید جلدی تھی, انہوں نے جیسے تیسے پڑھایا. انہوں نے کہا ویسے عمر 30 سال تھی شاید, کچھ ان کو بیچاروں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے, تو اس عمر میں ان کو شوق آیا تو اس طرح پڑھا دیا جائے. تو الحمدللہ انہوں نے جیسے تیسے قرآن کو مکمل کیا. تو وہ شاید کہیں جانا تھا ان کو, تو ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیا, بس ایک دفعہ پڑھ لیا تو شاید یہی ہے. اس کے بعد کوشش میری یہی ہوتی تھی کہ ہر رمضان میں ایک دفعہ قرآن کو پڑھ لیا جائے. اوکے, لیکن کبھی بھی مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بالکل کلیئر. آپ نے کوشش کی, جتنا پڑھا گیا جتنا پڑھا گیا, وہ جتنی بھی غلطیاں تھیں, تجویدی غلطیاں تو بہت تھیں, اللہ سے معافی کے ساتھ شاید اب بھی بہت ہیں, تو اللہ معاف کرے. لیکن ڈیفینیٹلی قرآن میں کیا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم تھا, سیدھی سی بات ہے. کیا ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن فہم کے لیے ہے. یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید قرآن اللہ کی کتاب ہے, بس اتنا ایمان کافی ہے. اور جب ضرورت پڑے گی, کوئی نیا گھر بنائیں گے یا کوئی نیا دفتر اوپن کریں گے, تو بس حصول کے لیے اس کو پڑھ لیا جائے گا. بلائیں گے بچے سے مدرسے سے, وہ بیچارے بھی اس لیے آتے ہیں کہ چلو کھانا ملے گا, کچھ نہ کچھ گفٹ مل جائیں گے ڈیفینیٹلی. تو یا نیا گھر بنائیں گے, تو یا پھر اس سے آگے آ جائیں. تو شاید لگتا تھا کہ یہ شاید جب بچی کی شادی ہو, بہن کی یا بیٹی کی, تو شاید اس کے سر پر دے کر اس کو رخصت کرنا ہوتا ہے, تو اس کا تو شاید یہ بھی. اور یا اور بہت ساری جو چیزیں کہ جی نا کوئی فوت ہو جائے گا تو شاید کوئی جمعراتیں بھی چلتی ہیں. ڈیفینیٹلی ہمیں نہیں پتہ تھا, مجھے نہیں پتہ تھا کہ دین سیدھی سی بات ہے یہ تو اللہ ہے کہ لے آتا ہے.
مطلب زندگی کے امور آپ چلا رہے تھے لیکن ایسا چیز کے ساتھ جیسے کاروبار ہوتا ہے، جیسے میں ایک ایسے مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو عموماً ایسے کاروباری شخص کی بات کروں جو عموماً ویسے ہی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، شاید کچھ لوگ ترجمے سے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن پر غور و فکر کرنا، قرآن سے اخذ کرنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، شاید یہ اس سے ہم سارے ہی بہت دور ہے، بہت دور۔ صحیح، آپ جس طرح فرما رہے کہ 95 میں آپ نے وہ دوبارہ پڑھنا شروع کیا، تو پھر آگے اس کے بعد جو ہے میں 2014 جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بہترین سال اس لیے ہے، ٹرننگ پوائنٹ کہ میں ایک دفعہ میں نے ایک اشتہار پڑھا کہ آپ قرآن کا ترجمہ خود بھی کر سکتے ہیں، ایک شوق تھا دل میں کسک تھی، اور وہ کیوں تھی انشاءاللہ آگے میں چل کے جیسے جیسے آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ اللہ کی طرف سے یہ تھا۔ تو میں چلا گیا وہاں پر 42 آیتوں کا ایک کورس تھا، وہاں پر انہوں نے سورہ الفاتحہ، سب سے پہلے تو انہوں نے سورہ حجرات پڑھائی، صحیح، پھر سورہ فرقان کا آخری رکوع، تو یہ وہاں سے شروع کیا انہوں نے، کیونکہ اس میں بڑی کافی، اور الحمدللہ یہ صورت ایسی تھی کہ واقعی مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے صحیح چناؤ کیا ہے، مطلب 42 آیتوں میں جو چناؤ ہو سکتا تھا نا، کیونکہ سورہ حجرات کو میں کہتا ہوں سورہ اخلاق، یہ تو اپنی سمجھ لیں ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، تو الحمدللہ میں نے وہ کورس کیا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے استاد سے کہا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آمین، تو میں نے ان کا کہا، شاہد صاحب ہے ان کا نام، تو میں نے ان سے کہا کہ جی ترجمہ تو میں کوئی نہیں کر پا رہا قرآن کا اسٹل نہ ہو، کیونکہ میں 30واں پارہ کھولتا ہوں تو ایسے نئے لفظ ہیں، 29واں، اور اسی طرح پورا قرآن جو ہے، تو میں نے کہا چلے الحمدللہ، لیکن کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ چل گیا، اور اس میں جو شیئرنگ والی بات ہے، میں نے پہلے دن جو پہلا سبق پڑھا وہ بسم اللہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا روٹ ورڈ کیسے ہیں، بے سین کیسے یہ بنتا ہے، بے کیس ہاتھ کے لیے آتا ہے، بے جو ہے نا، بے جو قرآن میں آتا ہے نا، جو چیز بے سے شروع ہوتی ہے جسے ہم عربی میں با کہتے ہیں، با کہتے ہیں عربی میں، اور ہم اردو میں کیونکہ بے کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہاں کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو سننے والے ہیں، نہیں سمجھیں آپ، تو با جو ہے اس کے ساتھ بہت سارے لفظ بنتے ہیں، کے ساتھ تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا، تو اسم جو ہے انہوں نے کہا جی الف سین میم جو ہے اسم جو ہے وہ ہماری اردو میں بولا جاتا ہے کہ آپ کے اسم گرامی کیا ہے، تو بسم اللہ جب پڑھا کہ اللہ جو ہے اللہ ہے، وہ بھی ہمیں الحمدللہ پتہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، انہوں نے کہا جی شروع اس طرح ہوتا ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو، تو شروع ہم ترجمے میں نہیں ہیں، وہاں سے لگاتے ہیں، الرحمن، رحمان، جس طرح انہوں نے سورہ رحمان پڑھی، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بلند ترین نام، سبحان اللہ، جس میں پورا وزن ہے، فلان کا وزن بھی ہے اگر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جیسے طوفان ہے، طغیان ہے، مطلب ایسا رحم جو سب چیزوں کو توڑتے ہوئے آتا ہے، یقین جانے، اور رحیم اس میں تسلسل ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی قرآن کی طرف آئیں، میں نے جس دن یہ پہلے دن پڑھا تو میرے آفس میں میرے ایک جو سمجھ لے کہ مینیجر ہی تھا جو میرے قریب ہی ہوتا تھا زیادہ، تو میں اس نے اس کو اندر بلایا، تو میں نے جو پڑھا تھا اس کو سکھایا، میں نے کہا میں آج یہ پڑھ کے آیا ہوں تو میں آج تجھے یہی سکھاتا ہوں، آپ نے پہلے دن ہی فریضہ پہلے ادا دن ہی کرنا شروع کر دیا، الحمدللہ، میں نے کہا یار، کیونکہ الحمدللہ میں ایک چیز جو شیئر کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے اور آپ سے بھی الحمدللہ، کہ سب سے بہتر آپ تبھی سیکھتے ہو جب آپ ساتھ ساتھ سکھاؤ گے، یہ یہ اصول ہے، یہ کلیہ ہے، کلیہ ہے، آپ یقین جانے کلیہ ہے، ایک کلیہ یہ، اور ایک کلیہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور جتنے بھی آرٹسٹ بھی ہیں جو بھی سن رہے ہیں اس وقت سامعین، شیئر کرتا ہوں کہ قرآن کے لیے ایک جگہ مختص کریں علیحدہ، ٹھیک ہے، مطلب آپ گھر میں بیٹھے ہیں، پتہ چلا کہ جی گھر میں کسی بچے کی آواز آ رہی ہے، عورت کی آواز آ رہی ہے، جی کیا مطلب یہ سارا کچھ ڈیفینیٹلی گھروں میں بیٹھے تو جو چیزیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ ان سے آپ دور ایک ہو، علیحدہ، تو میرے لیے اللہ کا طرف سے یہ آسانی تھی کہ میرے پاس جو گھر تھا اس پر ایک ایسا کمرہ تھا جو بالکل میں نے اپنی لائبریری بنایا، تو سٹارٹ سے میں نے شروع کر دیا، ماشاءاللہ، تو الحمدللہ جب میں نے کیا الحمدللہ کورس کیا تو اللہ کا شکر ہے کافی چیزیں مجھے پتہ چل گئیں، کیونکہ ہم نے جو پڑھنا شروع کیا کہ حروف مضارع کیا ہیں، تو وہ بڑا آسانی سے سمجھایا گیا ہمیں، اور میں بھی اسی طرح الحمدللہ جب پڑھانا شروع کیا تو سمجھایا کہ اتنی سی بات ہے، اتنی سے ہم لیتے ہیں الف، تے، نون اور یا، یہ سب حروف مضارع ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، الف جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے، تے جو ہے وہ جو سامنے ہے اس کے لیے ہے، غائب ہاتھ جو غائب ہے، اور دوسرا جو ہے جو ہے جو یہ آتا ہے وہ کے لیے یعنی جمع کے لیے سیکھا آتا ہے، تو اتنی سی مطلب یہ ساری چیزیں سیکھتے سیکھتے الحمدللہ کورس مکمل ہوا، تو ہم نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا، تو ڈیفینیٹلی الحمدللہ جو بھی ایک تعلق تھا وہ بھی مطلب رہا، سیکھنے کا جو پہلا مرحلہ یا پہلا سبق تھا وہ یہ والا تھا، یہ والا تھا، وہ سیکھ لیا، تو اس کے بعد
مجھے لگا کہ نہیں یار قرآن کا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا. آئی ایم سوری ٹو سے میں نے مطلب کافی چیزیں تو الحمدللہ قرآن میں ایک چیز تو ہے الحمدللہ میں کلیئر کروں گا. لوگ تو 97% 96% کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 90% قرآن کے الفاظ وہ ہیں جو ہم بولتے ہیں, ہماری صرف روٹین لائف کا سمجھنا. حصہ دیکھیں ہے. میں نے بسم اللہ کہا نا, اسم بھی ہے اس میں. جیسے آپ کوئی بھی انہوں نے الرحمن علم القرآن, علم بھی ہمارا بولا جاتا ہے, قرآن بھی بولا جاتا ہے. خلق الانسان, خلق جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بولا ہے خدمت خلق ہے. ہاں جی, ہاں الانسان انسان ہے. اردو زبان میں بہت سارے علامہ البیان تو بیان بھی بولا جاتا ہے, تو علم پھر آ گیا. تو الحمدللہ وہ چیز سمجھ میں آ رہی تھی کہ 90% لفظ تو کوئی شک ہی نہیں ہے, ہم یوز ٹو ہیں, وہ لفظ ہیں جن کو ہمیں صرف آبزرو کرنا ہے, سمجھنا ہے, تھوڑی سی توجہ کرنی ہے, تو وہ خود ہی اپنے مفاہیم ہمیں بتا دیں خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. پھر الحمدللہ ڈکشنری سے دیکھنا, پھر زندگی میں دوسری چینج کی. پھر بھی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ میں ڈیفینیٹلی ہم نے جب یہ شروع کیا تو میں نے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دی. تو کچھ آئے کچھ وقت کے لیے, لیکن انہوں نے کورس مکمل نہیں کیا. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے کورس مکمل کر لیا. وہ 45 سالوں کا اتنا لمبا بھی نہیں تھا, 30 دن کا تھا یا 18 دن کا, 20 دن بس اتنے لگے تھے مجھے یاد ہے. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ آتے نہیں ہیں. میں نے کہا جی کورس مکمل ہو گیا, اب کیا آؤں گا. تو مجھے کہتے ہیں جی آئے ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, تفہیم القرآن جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نیا کورس شروع کیا انہوں نے کہتے ہیں جی ہم نے شروع کیا تو آپ بھی آئیں. تو اس میں بیٹھے. خیر میں بیٹھا تو ڈیفینیٹلی ایک شخص جو ہے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ تفہیم القرآن ہی پڑھتے تھے. پہلے قرآن کے ساتھ ایک شخص ترجمہ کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ترجمہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگر کوئی روٹ ورڈ والا لفظ ہے تو اس کو روٹ بولے کہ جی اس کا یہ روٹ ہے, اور پھر اس کو تفسیر جو تھی وہ پڑھتے تھے یار اس سے اپنا تفہیم القرآن سے. جی بہتر الحمدللہ. تو میں 4-5 دن 8 دن جاتا رہا. تو مجھے آج بھی یاد ہے سورہ رات جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو زندگی بدلنے والے لفظ آئے ہوتے ہیں نا وہ آج بھی یاد ہوتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا جی اگلا رکوع آپ نے کرنا ہے. اب ہم انکان میتن یا دوسرا سوری اس میں آتا ہے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور وہ. تو بہرحال وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جو رکوع تھا وہ میں نے کیا. تو میں نے تیاری کی تو میں نے کچھ پڑھا. میں نے دوسری کتابیں بھی پکڑی نا, جیسے میرے پاس تفسیر ابن کثیر بھی تھی. تو میں نے کہا چلو کھولے کتابیں. تو پڑھی جو ہے نا وہ میں لے کے آیا تھا اسپیشل جب میں نے کورس شروع کیا. تو میں نے کہا تھوڑا سا نا قرآن کی طرف مزہ آ رہا تھا. الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم تھا کہ میں انجوائے کر رہا تھا قرآن کے ساتھ. مجھے مشکل یاسین بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یقیناً میرے ناظرین کے لیے بھی انسپریشن ہوگی, وہ اندر سے فیل یا اندر سے کب ایک خواہش بیدار ہوئی کہ میں نے اب سیکھنا ہے, میں نے پڑھنا ہے. وہ اسی دن جس دن میں نے وہ اشتہار پڑھا تھا نا اسی دن یہ خواہش پیدا ہوئی. جس دن میں نے گاڑی پکڑی اور میں چلا گیا نا وہاں پہ, کیونکہ جانے میں بھی میں سمجھتا ہوں شیطان بہت روتا ہے, اچھا چلو یار کل چلے جائیں گے ابھی بہت کام ہے. تو الحمدللہ اسی سے ہوئی. لیکن جو دوسری جو مین جو انسپریشن میں آپ کو جو مجھ سے پوچھا کہ میں کیسے انسپائر ہوا مین جو ہے, تو سب سے زیادہ جب میں انسپائر ہوا کہ میں نے جا کے جب الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے جب مجھے رکوع دیا سورہ رات کا, بیٹھا دوسرا رکوع ہے یا تیسرا اسائنمنٹ دے دی فوراً کہ یہ آپ نے کرنا ہے. تو میں جناب اب بیٹھا, اس کے لیے میں نے کچھ سنے بھی, جتنے بھی اپنا مفسر تھے ان کو کچھ سنا ایک دو کو. تو اسی طرح میں نے کچھ پڑھا. تو میں نے جب جا کر وہاں پر تفسیر کی, میں نے تفہیم القرآن نہیں پکڑی, میں نے جو ہے نا وربلی تفسیر کی, احادیث بھی بیان کی, ان کا نمبر بھی کچھ یاد کیا. ذہنی طور پہ میں نے کہا یار مطلب آپ جو ٹرانسلیشن کرنے کی صلاحیت کچھ نہ کچھ حاصل کر چکے وہ تھے تو میں نے کر لی ہے. ٹرانسلیشن تو میں نے بغیر ترجمے کے قرآن کی. سر اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, یہیں سے دوبارہ ہم جوائن کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور نقی صاحب کی یہیں سے بات بھی لیں گے, ہمیں اسماء حسنہ بھی سننے ہیں انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے, لوٹ کے آ رہے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک جناب. پیغام ٹی وی کی بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن سے براہ راست آپ سے مخاطب ہیں, اور میرے ساتھ جو معزز مہمانان ہیں, یاسین نقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, قاری اسامہ شوکت صاحب موجود ہیں, اور جو ابھی سیگمنٹ ہے وہ کتاب کے تعارف کا ہے. جو کتاب میں ابھی آپ سے متعارف کروانے لگا ہوں یہ ریاض الصالحین ہے.
اس کے بارے میں ہے کہ مجموعہ احادیث میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ریاض الصالحین خصوصاً عالم عرب میں امام نووی کی یہ گراں قدر تصنیف ہے جو دروس اور مضامین کے لیے بہترین مواد فراہم کرتی ہے۔ دارالسلام نے اس کو پبلش کیا ہے اور ترجمہ اس کا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے سیکھنے سکھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آپ کی لائبریری کی، آپ کے گھر کی یہ زینت ہونی چاہیے۔ پروگرام کی جانب واپس آتے ہیں۔ یاسین بھائی، آپ سے بات چل رہی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ جب آپ کو انہوں نے ذمہ داری سونپ دی کہ اب آپ خود پڑھائیں گے، تو پھر جی الحمدللہ جب میں نے پہلی دفعہ وہاں جا کر ترجمہ بھی کیا اور ساتھ تفسیر تو نہیں میں کہوں گا، میں کوشش تھی ترجمہ ہی کہہ دوں گا، لیکن الحمدللہ میں نے بیان کیا تو وہ اتنا پسند کیا گیا کہ اس کے بعد مطلب سمجھ لیں کہ شاید 1-2 ہفتے کے بعد انہوں نے کہا جی تفسیر اب آپ ہی کریں گے الحمدللہ۔ تو اللہ نے مجھے ایک موقع دیا سیکھنے سکھانے کوئی کا۔ قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں اندھے کو کہ چاہیے 2 آنکھیں، تو میرے اندر ایک اللہ نے دیکھیں سیدھی سی نہیں بات وہ ہے، ایک شوق تھا، ایک تڑپ تھی، شوق تو یہ اللہ نے اندھے پیدا والی کیا بات تھا، نہیں میں ہے۔ وہ کہتا ہوں اللہ نے کیا تو تھا۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، اس سے مبارک شوق اور کیا ہو سکتا ہے؟ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میرے الحمدللہ ہم لوگ اسپیشلی نماز فجر کے بعد صبح واک بھی کرتے تھے اور یوگا بھی ہوتا تھا ہمارا، تو دوست کافی ماشاءاللہ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں نے جو سیکھا ہے نا اب میں چاہ رہا ہوں کہ سکھانا شروع کروں، مطلب تو روزانہ کی بنیاد پر جو میں نے 42 آیتیں پڑھی تھی، لیکن میں نے کوشش میری ہوتی ہے کہ یار ایک چیز کو نا مخصوص نہ کر لیجیے، میں نے اس کو تقریباً 56 آیات کر کے پڑھایا۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ میرے گھر آئے، میں نے پورا کمرہ تیار کیا، کلین، بڑا زبردست سب کچھ، اے سی ویسی بورڈ لگایا اور لکھ کے پڑھایا۔ یہ پہلے ہم نے لکھ کے پڑھا تھا نا، ایک ایک لفظ لکھ کے تو ہم اس کو کھولتے تھے کہ لفظ میں کون کون سے ورڈ ہیں اور روٹ ورڈ کیسے بنتا ہے اس کے لیے نا۔ تو الحمدللہ اس کو بڑا پسند بھی کیا گیا، اپریشیٹ کیا گیا، اور میں نے 56 آیتیں پڑھائیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا نا کہ سورہ حجرات، سورہ فرقان کا آخری رکوع، اسی طرح سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد میں نے سورہ العصر کو اس میں شامل کیا، اور ساتھ میں نے جو پہلی 10 آیات ہیں سورہ المومنون کی، قد افلح المومنون، وہ میں نے شامل کی، میں نے کہا یار اس کو بھی پڑھانا چاہیے کیونکہ ہمیں سب، تو الحمدللہ بہت پسند بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ایک دورہ ترجمہ قرآن تھا جو مطلب یہاں سے آپ کی ہمت بنتی رہی اور آپ آگے بڑھتے رہے، اور الحمدللہ آپ نے اس پہ عمل کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کے میں پڑھا بھی سمجھتا ہوں ہے کہ اور خیر پڑھانا بھی وہی ہے، ہے، بلکہ اس میں تو سبحان دونوں اللہ۔ حدیثیں ہیں۔ بس میں تھوڑی سی بات اور مکمل کر لوں تاکہ جو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک دورہ ترجمہ قرآن کیا جو ڈاکٹر اسرار جو ہیں ان کے جو ہیں تنظیم اسلامی والے وہ کرواتے ہیں، ان کا ڈیزائن کرتا رات کو، تو اس سے میرا الحمدللہ میں کوشش کرتا تھا کہ جتنا بھی وہ ٹی وی پہ بڑی اسکرین پہ چلتا ہے میں ترجمہ خود کرنے کی کوشش کرتا تھا، کافی مجھے اس سے مدد ملی کہ ترجمہ کرنے کی۔ پھر ان سے ملاقات بھی ہوئی تو پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ایک منتخب نصاب کرواتے تھے، کوئی تقریباً 1.5 سے پونے 2 پارے گیا ہے، تو وہ میں نے کہا میں کچھ آگے، کیونکہ یہ آیتیں مختلف جگہوں سے، مختلف جگہ سے انہوں نے لیا، مختلف جگہ سے، سورہ والعصر کو پہلے لیا ہوا ہے، پھر اسی طرح سورہ اپنا توبہ کی کچھ آیات کے حساب سے ترتیب دی، جی انہوں نے ترتیب دی ہے، تو کوئی 5 یا 6 کتابوں پر مشتمل تھا، جہاں آخری انہوں نے سورہ حدید پڑھائی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ان سے وہ کتابیں لی، بلکہ کتابیں خود نہیں لی، اپنے دوستوں کو بھی دی، میں چاہ رہا تھا کہ سب کو انٹرسٹ پیدا ہونا، تو سب کو کتابیں دیں، اور پھر وہ میں نے الحمدللہ لکھ کے پڑھایا۔ تو وہ ثم الحمدللہ وہ لکھ کے پڑھایا، تو اس سے جو لکھ کر میں پڑھا رہا تھا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، بالکل میں آپ کو یقین اساتذہ کہتے ہیں کہ پڑھانے سے بندہ خود زیادہ سیکھتا ہے، وہی، اور لکھنے سے جو ہے نا آپ کو یقین جانے کہ آپ لفظوں کی پہچان بہت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے کہ جب وہ مکمل ہو گیا تقریباً 6-8 مہینے میں، تو پھر میرے دل میں اللہ نے یہ چیز پیدا کی، اللہ نے پیدا کی کہ قرآن کیوں نہ لکھ کر پڑھایا جائے، تو میں نے شروع کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چل رہا تھا تو میں جہاں مارکیٹ میں ہوں وہاں ایک مسجد تھی جامعہ نظیریہ، تو وہاں پر ڈیفینیٹلی میں مسجد کمیٹی میں بھی تھا، تو میں نے ان کے جو خطیب صاحب تھے تو میں نے کہا جی میں یہاں پر پڑھانا چاہتا ہوں بورڈ لگا کر، اگر آپ اجازت دیں۔ خیر مسجد کمیٹی والے الحمدللہ ثم الحمدللہ رسپیکٹ کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ سب اللہ کی طرف سے تھا، تو میں نے منتخب نصاب جو ہے وہاں بھی شروع کیا، صرف 42 آیتوں سے تو یہاں تک ہوتا رہا، لیکن وہاں پہ منتخب نصاب شروع ہوا، صبح یہاں پر آتا تھا، وہاں سر کے بعد میری کلاس ہوتی تھی 20 سے 25 منٹ، اور الحمدللہ آپ یقین جانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اپریسیشن، کہ وہ قاری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ لوگ بہت کم بیٹھتے ہیں، کیونکہ قاری صاحب پہلے قرآن پڑھاتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پڑھاتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، کہتے تھے ایک میں تھا اور ایک اور شخص ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ آج کل تھوڑے سے الحمدللہ لوگ پہلے بیٹھ کے تو کہا جی ابھی شروع ہے تو کچھ ویسے بھی مارکیٹ میں تھوڑا سلمپ ہے تو مندہ ہے تو اب بند، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے میرے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ نالائق کو حوصلہ دینے کے لیے یا حوصلہ افزائی کے لیے
آخر میں وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جی بہتر. ایک کالر ہیں, اجازت ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے؟ جی میں واصف امین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ شیخ یاسین نقی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی پلیز پلیز. یہ جو لوگ قرآن مجید کو لحاظ میں رکھ کے احترام میں رکھی چھوڑتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں, اس کے متعلق شیخ صاحب کوئی روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے اور کیا مسئلہ ہے اس کے متعلق, کیا وہ کہتے ہیں اس کو کس طرح سے کیا جائے؟ جی بہتر. جی بہتر. کیا کہتے ہیں اس پر؟ جی جی بہت بہتر. جی السلام علیکم. دیکھیں جی اس کے متعلق دیکھیں میں تو سیدھی سی بات ہے, بات جو بھی کروں گا انشاءاللہ یہاں پر قرآن اور حدیث سے کروں گا, میری کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ دین جو ہے نا یہ دین دو ہی چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ترکت فیکم امرین, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دو چیزیں ہیں, کیا بات ہے. اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے فلن تضلوا ابدا, کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنت نبی, ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت نبی. میں الحمدللہ جتنا بھی آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرا پروگرام جو بھی دیکھے گا, کیونکہ آج کل قرآن اور صاحب قرآن چل رہا ہے, تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت کم الفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی ہی بات کی جائے. جس طرح انہوں نے کہا تو حدیث میرے ذہن میں آئی, حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے رضی اللہ عنہ سے, مشکات کی حدیث ہے. جی عباس بھائی بڑی زبردست حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا پھر اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ کیا, اس کو اپنا پیشوا بنایا. پیشوا کے الفاظ ہیں, اس کو اپنے آگے رکھا, امام بنایا اور اس کی پیروی کی, تو کل قیامت والے دن یہ قرآن آئے گا. اور یہ قرآن یقین جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ انگلی پکڑ کر ان کو سبحان اللہ جنت میں لے کر جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ان کا جواب یہی ہے کہ نہیں ابھی میں پوری حدیث مکمل کر لوں, کیونکہ اگلا جو بات ہے نا اس میں اصل جواب ہے. جی بہتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے قرآن کو پشت کے پیچھے رکھا, کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا, ہدایت کی کتاب سمجھا ہی نہیں, سمجھ کے پڑھا ہی کبھی نہیں, تو یہ قرآن کل قیامت والے دن اس کو ہانک کر جہنم میں لے کے جائے گا. یہ اتنی صحت حدیث ہے, اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا یقین بنے. اصل بات اور صحیح حدیث ہے, اس کو صحیح کہا ہے مولانا البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے. بس پھر یہی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو غلاف میں رکھ کے بس اندر سجائے رکھتے ہیں, پڑھتے نہیں, یا یہ جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا, تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. میں قاری اسامہ شوکت صاحب درخواست کروں گا اسماء الحسنی ہمیں سنائیے آپ. انشاءاللہ جب آپ رب کے نام پڑھیں گے اللہ کریم آپ کو ویسی صحت عطا کر دیں گے انشاءاللہ. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں. آپ کی آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام بیان کیے جا رہے ہوں تو وہ ایسے اندر اترتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنے در کے فقیروں میں شامل رکھے اور ہم اس در سے ہمیشہ التجا کرتے رہیں، اس پر جھکتے رہیں. اللہم آمین اللہم آمین. بہت مزہ آیا قاری صاحب. یاسین بھائی آپ کی جانب، ایک تو یہ سارا آپ نے بتایا کہ آپ اس طرف کیسے آئے، ایک عام دنیا داری سے قرآن والے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا. لیکن پوچھنا اس لیے یہ میں چاہ رہا ہوں تاکہ میں رہنمائی حاصل کر سکوں. میرے بہت سارے ناظرین ہیں وہ یہ شوق اور جذبہ رکھتے ہیں، جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ہیں، آپ اپنے کام کاج بھی دیکھتے ہیں، بھلے جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کو بھی آپ مینیج کر رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ سیکھ بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ پڑھا بھی رہے ہیں، صبح بھی پڑھا رہے، شام بھی. یہ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ اور ایک کالر بھی ہیں، یہ دونوں اکٹھے لے لیتے ہیں، سوال کا بھی جواب دیجیے گا، کالر بھی ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میرا سوال تو کوئی نہیں، بس میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہ رہی تھی. جی بہت کہ شکریہ. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور بہت زیادہ نالج ملتی ہے آپ کے پروگرام سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ لوگ اتنی اچھی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نیک جزا دے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. بہت شکریہ بہن. اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے اور یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اللہ کرے ہمیشہ قائم رہے کہ جب تک انسان سیکھنے کی راہ پہ رہتا ہے جنت کی راہ پہ رہتا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. سر وہ سوال کی جانب آئیں گے، وہ آپ مینیج کیسے کرتے رہے؟ الحمدللہ جب میں نے شروع کیا تو صبح کے وقت تو میں سیکھ رہا تھا. پھر جب پڑھانا شروع کیا تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں جو پہلے کچھ آیتوں کا جو میں نے کروایا کورس تو وہ تو صبح کے وقت کروایا. پھر جب میں نے شروع کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ بزنس کے آور میں عصر کے بعد تقریباً آدھا پونا گھنٹہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ آرام سے کلاس ہوتی تھی میری اور مسجد میں ہوتی تھی. تو آپ یقین جانے وہ اتنا اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا. میں جو صبح پڑھاتا تھا وہی ادھر پڑھاتا تھا، کوشش کرتا تھا وہ تسلسل رہے تاکہ میں ایک ادھر آڈینس تو ڈیفرنٹ ہے نا. ہاں آڈینس ڈفرینٹ اور میرے لیے بھی ایک پریکٹس ہو جاتی تھی. ایک دفعہ پڑھایا ہو تو آپ کو دوسری دفعہ پڑھانا آسان زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ یقین جانیں کہ کئی دفعہ مجھے آفس صرف اس لیے جانا پڑا کہ مجھے وہ کلاس میں مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. الحمدللہ کام میں کے لیے نہیں، کام کے لیے مجھے پتا تھا کہ آج میری چھٹی ہو جائے گی، لیکن میں بعض دفعہ تو یہ ہوا کہ میں عصر کے پورے ٹائم پہ پہنچ جاؤں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عصر کی نماز کو شاید آخری رکعت ملی ہے یا نہیں ملی تو میں نے جا کے پڑھی ہے تو پھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے پڑھایا ہے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے. میں صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں. اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دیکھیں قرآن کے متعلق ایک چیز تو بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بالکل صحیح ہے کیونکہ کہنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے قرآن کو اتارا اور ہمارا خالق. ٹھیک ہے، خالق مالک وہی ہے. ہاں جس طرح انہوں نے پڑھا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان جو اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، اس نے سکھایا کیا ہے؟ قرآن. حالانکہ سب کچھ اس نے سکھایا ہے، مجھے بولنا بھی اس نے سکھایا ہے، مجھے چلنا اس نے سکھایا ہے. کون چل سکتا تھا؟ دیکھیں ایک جانور، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے جب سورہ طٰہٰ پڑھیں گے آیت نمبر 50 میں آتا ہے، 49 اور 50 اور 48 سے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی، سارا تعارف کرایا اللہ کا، تو پوچھا کہ جب کہا کہ آؤ ایمان لاؤ رب پڑھنا، تو رب کی ساری تعریفیں بتائی. تو کہتا رب کون ہے تمہارا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت آیت پڑھی کہ رب میرا وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، پھر اس نے جو کرنا ہے وہ بھی اس کو بتا دیا. ثم ہدا، اس کو ہدایت بھی دی کہ اس نے کرنا کیا ہے.
مطلب یہ نہیں کہ مشین کو بنا کے چھوڑ دیا، بلکہ مشین میں وہ چیز بھی رکھ دی کہ کس طرح اس نے ورک کرنا ہے. تو وہ یار مطلب اللہ کی طرف سے ہم پیدا تو ہو گئے، تو اللہ نے ہمیں سکھایا کیا؟ اللہ نے سب کچھ سکھایا. لیکن اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علم القرآن؟ خاص طور پہ اس خاص طور احسان پہ کا کہ یہ ذکر ہو رہا احسان ہے. الرحمن جو اللہ کا صفاتی نام ہے، فلان کے وزن پر ہے. یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح ہے کہ جیسے طوفان آتا ہے نا، طوفان تو اپنے آگے کوئی بھی رکاوٹ نہیں آنے دیتا، سب کچھ بہا کے لے سب کچھ توڑ کے تو آتا ہے اللہ کا رحم. قرآن ایسا کلام ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا اصواتکم بالقرآن، کہ اپنی قرآن کو جو ہے نا اپنی خوبصورت آوازوں سے سجاؤ. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جو خوبصورت جتنی آواز تو اللہ نے آواز تو اللہ کی دین ہے، انداز تو آپ انداز پیارا کر کوشش سکتے ہیں. جتنا بھی ہو، اور جس طرح اللہ نے ان کو آواز بھی دی، انداز بھی، اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت عطا فرمایا ہمارے ڈیفینیٹلی بچوں کی طرح یہ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کسی چیز کے لیے اتنا کان نہیں لگاتے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس پر کان لگاتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں. تو یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان، تو کیا ہے؟ حالانکہ باقی کس نے پیدا کیا؟ سورج، چاند، ستارے، باقی پوری دنیا کے جنوں کو کس نے پیدا کیا؟ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ سب کو اللہ. اس مین کے اللہ کی کریشن میں یہ سب سے صفاتی ناموں میں سب سے بلند نام. اور اس کے پھر اس کے بعد اللہ کے جتنے بھی کلام اللہ نے اتارے، صحیفہ ابراہیم بھی پڑھ لیں، یا موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، داؤد علیہ السلام پر جو ہے وہ جو ہے اتری زبور، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، یہ بھی سب اللہ نے نازل فرمایا. جتنے بھی نبی ہے سب پر کچھ نہ کچھ نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ذکر کس کا ہے؟ قرآن کا. ٹھیک ہے. قرآن اللہ نے سکھایا، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو بیان کی قوت دی. دیکھیں انسان کو کہا جاتا ہے نا حیوان ناطق، کیونکہ بولنے والا ہے نا، لیکن بولتا انسان بہت کچھ ہے، لیکن اس کے بولنے کے لیے جو سب سے بیان کرنے کے لیے جو چیز ہے نا میری اور آپ کے، جو لوگوں پہ واضح کی جائے، یقین جانے وہ قرآن ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ نحل ہے، سورہ نمبر 16 آیت 44، کہ آپ پر یہ نازل کیے گئے قرآن، یہ ذکر، یہ نصیحت، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان پر کیا نازل ہوا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں. سبحان اللہ. اور پھر یہ میں تھوڑا سا بات کو کنٹینیو کر رہا ہوں تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین تک اس بات کو، قرآن کی بات کو اور پہنچایا جائے. دیکھیں یہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جو اتنی دہلا دینے والی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دہلا دینے والی، کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل دہلے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 159 اور 160، مطلب بڑی ڈران والی. دیکھیں میں جب پڑھ رہا تھا نا تو مجھے یہ چیزیں، مجھے لگ رہا تھا کہ یار ہم نے تو زندگی، شکر ہے اللہ لے آیا، ورنہ تو شاید اسی طرح چلے جاتے دنیا سے نا. اللہ کہہ رہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے الہدیٰ میں سے، سبحان اللہ، اور بینات میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے واضح کرنے کے لیے کہا تھا، کتاب میں واضح کیا تھا کتاب میں. سبحان اللہ. اولئک، اللہ فرمانے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. لعنت سے مراد ہے کہ رحمت سے دوری. ہم لعنت کو لیتے ہیں نا. سر اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. قاری اسامہ شوکت صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون ہیں، آپ تشریف لائے، تلاوت کلام پاک بھی فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء بھی ہمیں سنائے. جزاکم اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے استاذ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور قرآن اور رمضان، یہ نسبت، یہ تعلق اور اس کی اہمیت، اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور آپ کے پاس واپس جلد آ رہے ہیں. ویلکم بیک جناب. پیغام ٹی وی کی یہ لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن دارالسلام اور صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ناظرین ہمارے معزز مہمان
مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور قرآن کے حوالے سے, تو سر ہماری رہنمائی فرمائیے کہ قرآن مجید اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قرآن پاک کا تعارف مختلف حوالوں سے کروایا. کہیں فرمایا کہ یہ شفا ہے اس میں, کہیں فرمایا اس میں برکت ہے, کہیں فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, کہیں مختلف اس کے, پھر یہ کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. پھر رمضان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قرآن نے جو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ تعارف قرآن کا نہیں ہے, یہ رمضان کا تعارف ہے. یہ قرآن کے حوالے سے ہی تعارف کروایا گیا. صحیح. تو اصل جو ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم نے بہت ابتدا میں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے, اور قرآن اس کے اندر برکت ہے, شفا ہے, علم ہے, اور پوری دنیا کے جتنے سائنسی یا سائنٹیفک فنومیناز ہیں ان کی بنیادیں بھی قرآن حکیم کے اندر اس کے اشارات موجود ہیں. لیکن ان سب کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت اس بات کی ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے, اور ہر چیز کا تذکرہ سوائے ہدایت کے اور کسی مقصد کے لیے نہیں کرتا. لہٰذا قرآن کو یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اگر کسی نے قرآن سے علم لیا, برکت لی, شفا لی, اور قرآن سے اس نے مختلف سائنٹیفک فنومیناز بھی نکال لیے, اور قرآن سے بہت ساری چیزیں اس نے لیں, لیکن اگر اس نے ہدایت نہیں لی تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا جو مقصد نزول ہے اس کے ساتھ اس کا تعارف ہی نہیں ہوا. اس لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت دینے کے لیے بھی اس نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے کہ ہر ایک کو یہ قرآن ہدایت دیتا بھی نہیں ہے, اور جو شخص اس سے قرآن سے ہدایت لینے کی نیت سے قرآن پڑھتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے, ہر شخص کو ہدایت نہیں دیتا. انٹینشن ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. اور یہ خواہش کا موجود ہونا. جی بالکل. جی بہتر. یاسین صاحب آپ کی جانب آؤں گا. رمضان المبارک ہے, قرآن ہے, ان کا آپس میں خصوصی تعلق ہے, آپ کی مصروفیت ہے اپنی بھی کاروبار کی. رمضان میں آپ کیا شیڈول پڑھنے اور پڑھانے کا کیا بناتے ہیں؟ یقیناً آپ رمضان میں بھی پڑھاتے ہوں گے لوگوں کو قرآن, کہ قرآن کا مہینہ ہے, تو وہ کیا شیڈول بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں آج کل؟ جی اصل میں آج کل پڑھنے پڑھانے والا جو سلسلہ ہے وہ صرف ایک ڈیفینیٹلی میں جو پڑھ رہا ہوں تو ایک پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ پیغام پر ہی, یس, قرآن اور صاحب قرآن. یس, لوگ پسند بھی بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑا مطلب مجھے ایسے ہی ہے جیسے کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے اس سے پہلے کیے, جیسے جتنے بھی پروگرام کیے, قرآنی قصے کیا, اور اسی طرح قرآنی آیات اس پہ پروگرام کیا, لیکن یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ مجھے وہ چیزیں, وہ آیتیں ڈھونڈنی ہیں جس میں قرآن اور صحیح قرآن دونوں کو جوڑا جا سکے. تو یہ ڈیفینیٹلی اس میں مجھے پڑھنا تو پڑتا ہے, اور میں اس کی وجہ سے جس طرح میں چاہ رہا تھا کہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھوں گا زیادہ سے زیادہ, لیکن وہ قرآن تو پڑھ رہا ہوں لیکن قرآن کی مختلف جگہ سے پڑھ رہا ہوں, تو وہ ذہن لگا رہتا ہے. اوورآل تو الحمدللہ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اب بات کی ہے, ڈاکٹر صاحب ایک تو ہمارے استاد ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تو ہمیں بولنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے میرے لیے, لیکن الحمدللہ یہ حوصلہ بھی دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن اور رمضان کو جو تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو بھی رمضان کو فضیلت ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی, ٹھیک ہے کہ نہیں. دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ قرآن کا مہینہ ہی ہے, یہ رمضان کا مہینہ جس قرآن, ٹھیک ہے نا. تو یہ شہر رمضان جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا, ورنہ تو دیکھیں رمضان کا مہینے کو کیوں فضیلت ملتی. پھر اللہ فرمانے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ الف شہر کیوں ہو گئی؟ جو ایک رات جو ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہوگی, 83 سال کچھ بنتا ہے اوپر اس سے. اور اسی طرح قرآن جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کامل ترین انسانوں میں سے میں بات کر رہا ہوں, وہ انسان ہیں. پھر آپ سید العالم ہیں, مطلب آدم کی اولاد میں جتنے بنی آدم ہیں, سید البنی آدم ہے کہ آدم کی اولاد میں جتنے انسان پیدا ہوئے آپ ان کے سردار ہیں. پھر آپ سید المرسلین بھی ہیں, سید الانبیاء بھی ہیں.
اور پھر جس شہر پہ مبارک میں یہ قرآن نازل ہوا وہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا میں سب سے زیادہ متبرک ہے، بابرکت ہے اور قابل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ معتبر شہر ہے. اور پھر آپ گنتے جائیں اس طرح. میں تو یہ کچھ چیزیں گنوا رہا ہوں. قرآن کے ساتھ جو جو اٹیچ ہو رہا ہے نا اللہ نے اس کو چمکا دیا. میں آپ کو بات ہے، قرآن کے ساتھ جو لگے وہ اللہ کہہ رہے ہیں نا. جیسے میں ایک آیت میرے ذہن میں یہ سورہ اللہ نام کی 122 نمبر، اب من کانا میتن، اللہ کہہ رہے ہیں کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کے لیے اس قرآن کو نور بنا دیا. یمشی بہی، اس کے ساتھ چلتا ہے لوگوں کے درمیان. تو کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا سوال ہے. اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے سجا دیا ہے للکافرین ما کانوا یعملون، کہ کافروں کی جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں نا وہ سج گئے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں اندھیرے میں کہ وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں. جیسے میں ایز اے بزنس مین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کیا ہے. مقابلہ یہ ہے کہ میرا مقابلہ یہ ہے کہ میں اگر جو بزنس کر رہا ہوں اس میں میں اگر ٹاپ پہ ہوں تو میں ٹاپ پہ رہوں. میں اب ٹاپ پہ رہنے کے لیے اتنا بھاگ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں جتنا مرضی تھک جاؤں، لیکن ایک دوڑ جاری رہتی ہے. وہ ایک دوڑ جاری رہتی ہے. اور میں اکثر یہ حدیث جو پڑھتا بھی ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں، اور اسپیشلی جو ہمارے کاروباری حلقے ہے ان میں اسپیشلی بیان کرتا ہوں کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے کاروباری ہمارے اپنے فیملی والے بھی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اس چیز کا خدشہ نہیں تمہارے بارے میں کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. خدشہ تو اس چیز کا ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی. اور آج بالکل یہی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت مہنگائی ہے، جو لوگ پس رہے ہیں واقعی پس رہے ہیں، لیکن پیسہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کی ویلیو کیا رہ گئی ہے. اور آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں کبھی اتنی نظر آئی تھی؟ میں تو نہیں کبھی دیکھی تھی، میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. بڑے بڑے مطلب اتنی اسکیمیں، یہ سب کچھ. تو فرمایا کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی اور تم اس دنیا کے پیچھے اس طرح لگ جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ لگے، اور یہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کرے گی جس طرح ان کو ہلاک کر دیا. تو آج ہم مر جاتے ہیں یقین جانے. میں صرف بس 1 منٹ کے بعد کہ آج یقین کریں کہ ہم اپنے آپ کو بیمار کس لیے کر رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے. اور پھر پیسہ بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانیت سے کلام ہے، خطاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، اس کی اہمیت ہے. ہم پر اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو کیا حقوق ہیں ہم پر؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانیت کے لیے نازل کیا ہے. یہ قرآن حیوانات کے لیے نہیں آیا یا جمادات کے لیے نہیں آیا، یہ انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. صحیح. لہٰذا اب اس کے بارے میں جو چیز ہمارے لیے نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال تو ہوگا، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بلکہ قرآن کے بارے میں اس کی تو ایک خصوصی حیثیت ہے. چونکہ پہلے اہمیت کی بھی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ نقطہ آ رہا تھا، پہلے بھی ایک دن تذکرہ ہو رہا تھا کہ دیکھیں قرآن کی اہمیت اپنی جگہ ہے، رمضان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. اور رمضان کی اہمیت بھی شاید قرآن کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اہمیتوں کو جب ہم آپس میں تقابل کرتے ہیں تو اس کا کوئی تقابل ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان زمان کا ایک ٹکڑا ہے، ایک مہینہ ہے، اور زمان اور مکان اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. صحیح. اور قرآن اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کا کلام جو ہے اس کا تقابل مخلوق میں سے کسی چیز سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا نہ یہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز کی اہمیت پہلے ہو اور اللہ کے کلام کی اہمیت بعد میں ہو. تو اللہ کے کلام کی اہمیت کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے، اور اللہ کے کلام کی اہمیت کی وجہ سے مخلوقات کی اہمیت ہے. لہٰذا ایک تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. سوال پتہ نہیں آپ کا کیا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا تعلق اور قرآن کے حقوق ہم پر کیا آئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن چونکہ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، اس لیے اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں مسئولیت ہے. ایک تو مسئولیت ہے جیسے ہر نعمت عطا ہوئی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن قرآن کی ایک حیثیت مانیٹر کی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف ہدایت نہیں ہے، یہ بلکہ مانیٹرنگ کا کام بھی کرتا ہے، نگہبانی کا کام کرتا ہے، محافظ کا کام کرتا ہے. لہٰذا قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کی جو اس کی یوں کہہ لیجئے اس کی تاثیر اور اس کا انسانوں کے ساتھ تعلق وہ صرف مسئولیت کا نہیں ہے
کہ انسانوں سے سوال کیا جائے، بلکہ قرآن خود انسانوں کے اوپر بھگتے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن نے ہر شخص پر گواہی دینی ہے. ہو سکتا ہے وہ گواہی اس کے خلاف ہو سکتا ہے گواہی اس کے حق میں ہو. یہ تعلق پہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ تعلق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا قرآن کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے. اور اگر تعلق آپ نے قرآن کے، آپ نے حقوق کی بات کی، اگر قرآن کا حق دیا ہے، میں بعد میں عرض کرتا ہوں قرآن کے حقوق کیا ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن انشاءاللہ ہمارے حق میں بھگتے گا. اس نے گواہی ضرور دینی ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے قرآن کی کہ اس نے شفاعت کرنی ہے قیامت والے دن. بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شفاعت کا اذن ملے گا اللہ کی طرف سے، اور آپ 3 دفعہ شفاعت کریں گے اور جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈالیں گے، اور 3 دفعہ کی سفارش کے بعد بھی کچھ لوگ جہنم میں رہ جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے ما یبقى فی النار الا من قد حبسہ القرآن، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہوگا، اور یہ قرآن کے مجرم ہوں گے. اور جس کو قرآن نے جہنم میں روک لیا ای وجب علیہ خلود، اس کے اوپر جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس لیے قرآن کی گواہی اگر ہمارے خلاف ہو گئی تو اس قدر خوفناک بات، پھر بربادی ہمیشہ کی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو. اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے انہ یاتی یوم القیامت شفیع لاصحابہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفارش کرتا ہوا آئے گا اپنے ساتھیوں کے لیے. تو قرآن کا ساتھی بننا ضروری ہے. نمبر 1 صاحب القرآن، قرآن کے ذریعے کا ذکر آتا ہے. دوسری قرآن کے حقوق جو ہیں وہ اگر قرآن سے ہی پوچھیں تو وہ 5 حقوق ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا قرآن کا حق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے. ایمان لایا جائے. اوکے. اور ایمان کس بات پر لانا ہے؟ اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ جتنی تاثیر اور جتنی ہدایت کی طاقت اس قرآن میں ہے کسی اور چیز میں نہیں. بے شک. لہٰذا قرآن کے جملہ جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا، یہ پہلا حق ہے قرآن کا. دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا، کہ آپ اس کی تلاوت کریں. اور یہ خود دنیا کی واحد کتاب ہے، اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں تو یہ ثواب ہے، اور یہ فی نفسہ ہی عبادت ہے. تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، اور چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور 5واں حق ہے اس کو آگے پہنچانا. اب یہ 5 حق ہر شخص پر ہے. ہم یہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا یہ پورا سٹاف ہے یہاں پہ، تو سب لوگوں کو یہ چاہیے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کیا میں قرآن کو یہ 5 حق دے رہا ہوں. اور اگر میں قرآن کو یہ 5 حق دے رہا ہوں تو پھر میں امید رکھوں کہ انشاءاللہ قرآن قیامت والے دن میرے حق میں گواہی دے گا. اور وگرنہ قرآن نے گواہی تو دینی ہے. تو اگر قرآن میرے حق میں، میرا تعلق قرآن کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ قیامت والے دن میرے حق میں گواہی دے، تو پھر یقیناً یہ خلاف گواہی دے گا. اور قرآن کے خلاف گواہی آپ کے خلاف ہو گئی تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں. اللہ کریم محفوظ فرمائے. یاسین صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے قرآن کے ساتھ جڑیں. اگر ہم قرآن کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں اساتذہ کی خدمت میں بیٹھ کے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی سیکھیں. تو اس کے بارے میں میرے سمیت ایسے والدین کو کچھ رہنمائی دیجئے. ہم کیسے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کریں کہ وہ خود بخود اس کو سیکھنے کی جستجو کریں. ایسا انوائرمنٹ ہم کیسے بنائیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بڑا بیٹا حفظ کر رہا تھا ماشاءاللہ. تو میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں تمام والدین سے، جو چیزیں میں نے دیکھیں، تو میں اس کو جب کبھی ہم سیر پہ بھی جاتے تو میں اس کو کہیں بھی جہاں نماز پڑھتے، مسجد تھی ایک جگہ ہم جاتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے، تو میں اس کو بٹھا لیتا. باقی بچے کھیل رہے ہوتے تو میں اس کو کہتا یار آپ پڑھو تو مجھے سناؤ. اب جو چیز آہستہ آہستہ اس کے اندر بڑھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہ مجھے حفظ کرایا جا رہا ہے، باقی بچے جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. تو میں اس کو کافی کہتا تھا. اور ایک دن الحمدللہ میں جس طرح اللہ کا شکر ہے کہ میں 49 سال کی عمر میں نے قرآن شروع کیا ہے. میں اس کو اکثر شیئر کرتا ہوں اس لیے تاکہ کوئی عمر نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کون سی عمر ہے، اب کون سا آئے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایک دن اس نے جو بات کی وہ میرے دل پر لگی تھی. میں آپ کو بالکل سیدھا بتاؤں، میں ہمیشہ جو حفظ بھی کر رہے ہیں، اس نے کہا جی، میں نے اسے کہا یار قرآن تو نے پڑھا ہی نہیں آج. کہتا ہے آپ کتنا پڑھتے ہیں قرآن؟ اللہ، یہ ایسا لفظ تھا، ایسا جملہ تھا، اس نے ایک دستک دی، اس نے مجھے ہلا دیا کہ میں کتنا پڑھتا ہوں. اب میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. الحمدللہ چلے لیٹ صحیح، اللہ کا شکر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی صرف اللہ کا کرم ہے، ورنہ تو کبھی بھی نہ آ پاتے. 49 سال کی عمر میں 2014 میں تو میں نے قرآن شروع کیا ہے، میں تو بتاتا ہوں.
تو وہ الحمدللہ میں ہدایت پا لینا ویسے بھی کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا. آپ نے آج اگر ارادہ باندھ لیا الحمدللہ اللہ کی ثم الحمدللہ راہ پہ دیکھیں سیکھنے کی راہ بہت پہ سارے چل پڑے صحابی تو ہیں جو بسم اللہ. بڑی عمر میں آئے قرآن کی طرف, اور الحمدللہ بہت سارے چھوٹی عمر میں بھی آئے. مطلب عمر کی تو قید. جو بھی لوگ اپنے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دین کی طرف آئیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں. یہ وہ بہت جو ضروری بچے کا سوال کہ آپ یہ کتنا پڑھتے ہیں, یہ دیکھیں, ورنہ بچے کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں, بغض یا نفرت آئے گی کہ کہے گا کہ وہ کہے گا کہ مجھے انہوں نے پھنسا دیا ہے. اور جو حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہیں بہت ساری الحمدللہ کہ قرآن جو ہے شافی بھی ہے اور اس کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ صاحب قرآن کے ہیں. ٹھیک ہے, حافظ قرآن ہم کہتے ہیں جو بڑے بڑے, میں بھی جا کے جب حافظ قرآن کی کوئی بھی تقریب ہوتی ہے تو وہاں پر حفظ پر زور دیا جاتا ہے. الحمدللہ حفظ بہت بڑی منزل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیں میرے اپنے گھر میں الحمدللہ 3 حافظ ہیں, میری ایک بہو حفظ کاری ہے, ایک کا حفظ ہوا ہے, دونوں بیٹے بھی حافظ ہیں. لیکن اصل چیز صاحب قرآن ہے. میں آپ بالکل آپ کو کہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ چینجنگ کتنی آئی ہے حفظ کرنے سے. الحمدللہ حفظ بہت بڑی منزل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جتنا قرآن سینے میں ہوگا الحمدللہ اتنا ہی پڑے گا اور اتنا خوبصورت پڑے گا, اور الحمدللہ. لیکن سب سے بڑی, ابھی میرا نواسا حفظ کر رہا تھا تو میں نے اپنے دماغ سے کہا, اپنی بیٹی سے, میں نے کہا پہلے اپنے گھر کا ماحول چینج کرو تو اس کو حفظ کرانا, ورنہ آپ حفظ تو کراؤ گے, یہ حفظ بھی کر لے گا, یہ سناتا بھی رہے گا, لیکن قرآن کے ساتھ اس کا تعلق جو بننا چاہیے نا, صاحب قرآن. صاحب قرآن جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. میرا پروگرام ہی کیونکہ یہ چل رہا ہے صاحب قرآن پہ, تو صاحب قرآن تو وہ ہے جو سب سے بڑے صاحب قرآن ہے, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ سے پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ طاہر مطہرہ عنہ کہ آپ کے خلق کیسے تھے, اور میں کیا قرآن نہیں پڑھتے آپ کو, تو کہا تو آپ تو قرآن کا عملی نمونہ ہے. یعنی چلتا پھرتا قرآن اگر کسی نے دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں. سبحان اللہ. تو جب تک میں اور آپ اگر جو بھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے قرآن کی طرف آئیں, تو میرا ان سے التماس بھی ہے, درخواست بھی ہے, اور اسپیشلی میں کہوں گا جی کہ مشورہ بھی ہے کہ پلیز سب سے پہلے خود آؤ. آپ کے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں, کیا آپ کر رہے ہو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے الحمدللہ اپنے گھروں کو. اصل تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے, آج جو ماحول چل رہا ہے نا عباس بھائی, وہ اتنا ڈینجرس ہے. آپ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. میرا اپنا دماغ میرے سے بات کر رہا تھا کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے ہلکے ہوا میں تو کہتا ہے اب جو ہمارے بات ہوتی ہے نا, تو تعلیم اعلیٰ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, کوئی باہر بھی جا رہے ہیں, کوئی اندر بھی جا رہے ہیں. تو کہتا ہے اب بات ہو رہی تھی میرے فلاں دوست سے میری, تو اس نے کہا یار ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہمارے بچے سیکولر ہوتے جا رہے ہیں. یقین جانیں ایتھیزم جو ہے یا جو الحاد یا اصل میں ہماری بات ہی چل رہی تھی کہ بچوں کی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہے کہ پہلے اپنا رول ماڈل پیش کیا جائے خود ان کے سامنے. ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے, ظاہری سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ قرآن ہر فرد سے مخاطب ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں اگر شروع کے زمانے میں عہد نبویہ میں چلے جائیں, وہاں کے لوگوں کے سوچنے کے انداز مختلف تھے, بعد میں ہیں ان کی سوچنے کے انداز, حالات مختلف ہیں. کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے, آج کے حالات مختلف ہیں, آنے والے دور میں اور مختلف ہوں گے. تو قرآن کیسے ہر ایک دور, جو بھی دور آ رہا ہے اس سے کیسے خطاب کرتا ہے, کیسے بات کرتا ہے, یا قیامت تک کے لیے قرآن ہے کیسے؟ دیکھیں ایک تو وہ تبدیلی ہے جو احوال کے اندر تبدیلی ہے, اور مختلف قسم کی جو ٹیکنالوجیکل ترقی ہے, اور انسان آج سے اگر 1000 سال پہلے دیکھیں تو یہ کھانا اور طرح سے کھاتا تھا, اس کے طرز بود و باش اور طرح کے تھے, اور طرح کے مکانوں میں رہتا تھا, تو اس میں تبدیلی ہو گئی. ایون آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں تو ابتدائی دور میں جب وہ مکے میں تھے تو ان کا طرز رہائش اور طرز بود و باش اور طرح کا تھا, جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اور طرح کا تھا. یہ تبدیلی جو کلچر کے اندر یا ثقافت یا تمدن کے اندر آتی ہے, یہ تو ایک مسلسل آن گوئنگ پروسیس ہے. اور یہ قرآن جو ہے پہلے ایسا ہوا کہ ایسی شریعتیں آتی رہیں جب احوال کی تبدیلی کے ساتھ شریعت تبدیل ہوتی رہی. اب یہ شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے. اس کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ تبدیلی جتنی مرضی ہو جائے تو یہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر دور میں اور ہر جگہ پر اپلیکیبل ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے, قرآن نے خود یہ وجہ بیان کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو اس ماحول میں رہنے والا ہے, ماحول تبدیل ہو رہا ہے, چیزیں تو بدل رہی ہیں, نئے نئی ترقی کے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, سائنس آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے, ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے, لیکن اس میں رہنے والا انسان تو وہی ہے. آپ اگر جہاز میں بٹھا دیں یا گدھے پہ بٹھا دیں, انسان تو وہی ہے, اس کی نفسیات تو وہی ہیں.
لہٰذا یہ نفسیات اللہ نے انسان کی بنائی ہیں اور یہ ایک فطرت ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ گدھے پہ بیٹھنے والے انسان کی سوچ اور ہے اور جہاز میں بیٹھنے والے انسان کی سوچ اور ہے. سوچ ایک طرح کی ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کیا اس نے اللہ کی طرف جانا ہے یا خواہشات نفس کی تکمیل کرنی ہے, یہ امتحان ہے. یہ ہر ایک کے لیے اسی طرح کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. آپ جس بھی دور میں ہیں وہ آپ کو اپنا چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس نازل کردہ قرآن اور دین جو ہے اس کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا. یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. پھر فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ. یہ تمہارے ذہنوں میں کبھی یہ آ جائے کہ 21ویں صدی ہے اور یہ اب یورپ ہے, امریکہ ہے, فلاں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں, جو طرز تناسل ہے وہی چل رہا ہے. اب کوئی انسان جو ہے وہ مشینوں میں نہیں بننے لگے, انسان ہی انسانوں کو پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ وہی رکھا ہے. بنانے والا اور خالق وہی ہے اور اس نے ایک خاص فطرت پہ ایک سوچ کا ایک زاویہ بنایا ہے. اس لیے جو تعلیمات اس نے دی ہیں وہ اس کی فطرت کو سامنے رکھ کے دی. اس کو معلوم ہے کہ جب یہ کیمرے کے سامنے بیٹھے گا تو اس کی فطرت اور اس کے احساسات کیا ہوں گے. اس کو معلوم ہے کہ یہ اپنے تنہائی میں بیٹھے گا تو اس کے احساسات کیا ہوں گے. اس کو معلوم ہے کہ خلوتوں جلوتوں کے اس کے احساسات کیا ہیں. لہٰذا ساری کی ساری جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں وہ ان انسانی نفسیات کو ملحوظ رکھ کے, اس کو مد نظر رکھ کے دی ہیں. لہٰذا اور قیامت تک کے لیے جہاں کہیں ایسا کوئی ایسے گیپس موجود ہیں کہ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر یہ بتایا جاتا کہ تمہارے لیے ریل گاڑیاں اللہ نے بنائی, تمہارے لیے ہوائی جہاز بنائے, تمہارے لیے بس بنائی, کار بنائی, یہ اگر اس دور میں کہا جاتا شاید ماننا مشکل ہوتا ہے نہیں, ان لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. لہٰذا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ گیپ دیا ہے کہ ذکر کیا ہے گھوڑوں کا, ذکر کیا ہے اونٹوں کا, ذکر کیا ہے خچروں کا, تو ہم ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو وہ دیکھتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے, لیکن ساتھ یہ ایک گنجائش رکھی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور بعد میں ایسی ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ, اور اس میں یہ ساری کور ہوگی قیامت تک. بہت خوب. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی, میں اقبال بات کر رہا ہوں. جی اقبال صاحب, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ مخصوص ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ اور صدقات دے سکتے ہیں, اور دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کئی ہمارے دوست روزے کی حالت میں ہوتے ہیں پر وہ نماز نہیں پڑھتے. جی بہتر, یہ میرے دو کوشچن. جی بہتر, جی بہتر عرفان صاحب. جی عرفان صاحب بہت شکریہ. مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل, مقروض ان 8 مصارف میں سے ہے کہ جو قرآن نے فکسڈ مصارف بتائے ہیں اس میں مقروض بھی ہے. جو شخص اگر قرضے کے علاوہ وہ اگر خوشحال بھی تھا اور اگر مقروض ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اب تنگ دستی کا شکار ہے تو اس کو قرض کے اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بالکل. اور دوسرا وہ یہ جاننا چاہیے روزہ بھی رکھا ہے پر نماز نہیں پڑھ رہے. یہ روزے کے بارے میں یہ تو ایک عجیب و غریب کانسیپٹ ہے. میں آپ کو عرض کروں, رمضان نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے. بے شک, بے شک. اور اس میں جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں, فرائض تو باٹم لائن ہے, اور ایک ہوتا ہے اصل زر اور ایک ہوتا ہے منافع. اور اصل زر یہ ہے کہ آپ فرائض پورے کریں. اگر آپ نے فرائض پورے کیے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اصل زر ضائع نہیں ہونے دیا, اور اگر آپ نے فرائض بھی پورے نہیں کیے تو منافع آپ نے کیا لینا تھا, آپ کا تو اصل زر ہی ضائع ہو گیا. لہٰذا جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا تو یوں سمجھیں کہ اصل زر ضائع ہو رہا ہے, اور اس کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ, جو شخص جھوٹ کی بات اور اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑتا روزہ رکھنے کے باوجود, تو اس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دے. جس طرح سے جھوٹ بولنا, ہم کھانا اور پینا ترک کرتے ہیں, جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتے, تو اس میں روزے کا کوئی فائدہ نہیں. جب یہ صرف اتنا ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو کرنے سے روزہ بے فائدہ ہو جاتا ہے, تو کیا خیال ہے جب آپ کا اصل زر ضائع ہو رہا ہے, نماز جو سب سے بنیادی فریضہ ہے, آپ اگر وہ ادا نہیں کر رہے تو آپ کو روزے کا کیا فائدہ. اس لیے جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں, میں سب سے یہ گزارش کروں گا, نماز میں تو قطعاً سستی کسی موقع پہ بھی, رمضان اور غیر رمضان کسی بھی, یہ زندگی کا سب سے اہم کام ہے. ان من اہم الامور,
کائنات کے سب سے اہم کاموں میں سے نماز ہے. اس کو آپ 5 وقت جو ہے سب سے اہم کام سمجھیں, اور پھر آپ دیکھیں اس سے اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں. صرف 2 کام کر لیں, 5 وقت مستقل پختگی کے ساتھ نماز پڑھیں, ریگولیرٹی کے ساتھ, اور ساتھ قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر کس طرح سے سایہ فکن ہوتی ہیں. اور رمضان میں جو شخص روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتا, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا شاید اس کو کوئی ثواب ہوگا اس لیے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے. اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو پھر نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے. یہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے کہ اس نے ایک کام کیا اور وہ سمجھتا ہے میں اللہ کے لیے کیا, اور دوسرا کام وہ چھوڑ رہا ہے اور وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اس طرح وہ ایک متضاد کردار کا شخص ہے, اور ایسا شخص اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے خوفناک طرز عمل اختیار کرنے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ان کاموں میں سے ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں سیالکوٹ سے ہوں, عارفہ بول رہی ہوں. جی بہن, آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں کل پرسوں سوشل میڈیا پہ ایک تو میرا یہ سوال ہے, دیکھ رہی تھی کہ جو زیورات عورتیں عام استعمال کرتی ہیں سونے کے, ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. مطلب جو پہنتی ہیں ریگولر اس پہ؟ ہاں جی, وہ کوئی مفتی صاحب کہہ رہے تھے اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. تو اس کی میں کلیئرفیکیشن چاہ رہی ہوں, کیونکہ یہ پھر ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے اسی طرح کوئی میری کسی عزیز کو چوٹ لگی اور اس کے ماتھے سے کٹ لگ گیا, اس کا خون نکل آیا. تو یہ لوگ مطلب وہ جو عام لوگ تھے کہ نہیں جی اس کا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے خون نکلنے سے. میں دونوں چیزوں سے چاہ رہی ہوں کہ ذرا آپ ڈاکٹر صاحب اس پہ وضاحت کر دیں. جی بہت شکریہ. ایک تو یہ بھی پہلے فرما دیں, وہ کہہ رہی ہے کٹ لگ گیا. نہیں دیکھیں, خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ پتہ نہیں کس نے کہاں سے بنوایا ہوا ہے, بنائی ہوئی یہ چیز. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواقض روزہ میں یہ بات قطعاً کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ خون اگر نکل آئے. اب دیکھیں آدمی اچھا بھلا ہے, کہیں سے کٹ لگ گیا ہے اور کٹ لگنے سے اس کا خون نکل گیا تو آپ کہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. قطعاً نہیں روزہ ٹوٹا. روزہ انٹیک سے ٹوٹتا ہے, اور مفترات ثلاثہ ہیں. اگر آپ نے کوئی چیز کھائی پی پھر اس سے ضرور روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کھائی یا پی, یا پھر حقوق تعلقات زوجیت قائم کیے, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور جو سونا خواتین عمومی طور پہ پہنتی ہیں ریگولر, کچھ چیزیں اگر پہن رہی ہیں اس پہ زکوٰۃ. ایک آج کل مسئلہ چل رہا ہے, کوئی خاص طور پہ عرب میں کوئی ایک آدمی ہے, اور وہ اس طرح سوشل میڈیا پہ میں نے بھی کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ذاتی استعمال کا زیور ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ ایسی بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا جو ہے جب آپ اس کو 7.5 تولے کی حد سے وہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں ہر سونے پہ تو زکوٰۃ ہے نہیں, زکوٰۃ ہے 7.5 تولے سے زائد. جب 7.5 تولے سے بڑھتا ہے تو سونے کو کسی نے کرنا کیا ہے اگر اس نے استعمال نہیں کرنا, اور اگر کسی نے استعمال کرنا ہے تو وہ 7.5 تولے سے کم ہی ہوتا ہے جو ایک وقت میں عورت پہنتی ہے. لہٰذا اس کو اب کسی بھی درایتی سطح پر اگر اس کو پرکھیں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی جب 7.5 تولے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس مسکنسیپشن میں قطعاً کوئی نہ پڑے ہم سارے ناظرین. آپ کے پاس جو سونا ہے اگر وہ 7.5 تولے سے کم ہے تو اس کو آپ کہہ لیجئے کہ جو زیر استعمال ہے, اور شریعت نے اس کی حد رکھ دی ہے وہ ہے 7.5 تولے. تو کوئی خاتون استعمال کرتی ہے وہ 7.5 تولے تک استعمال کرے, لیکن جب اس کی مقدار 7.5 تولے سے بڑھے گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, وہ چاہے استعمال میں ہو اور چاہے استعمال میں نہ ہو. صحیح, جزاکم اللہ. یاسین نقی صاحب, سر آپ کی جانب آؤں گا. پیغام ٹی وی قرآن کے حوالے سے پروگرام کرتا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ کانٹینٹ بھی لیے جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں ایک تو یہ آپ نے فرمانا ہے کہ وہ آپ کو کیسا لگتا ہے, آپ پیغام ٹی وی کی اس کانٹینٹ سے اور ٹرانسمیشن سے مطمئن ہے. اور دوسرا ایک کالر بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرنا ہے, وہ جو سوال ہے اس کو بھی ہم ساتھ دونوں کو ایک ہی اکٹھا کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں عثمان علی ہوں, میں گجرانوالہ سے ابھی سعودی عرب ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر میں اگر ادھر سے یا میرے ابو کام کر رہے تھے سعودی عرب اور جائیداد خریدتے ہو امی کے نام. میرے بھائی آپ ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیجئے. ڈاکٹر مالکوی صاحب آپ کو سن رہے ہیں, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال کیجئے. اچھا میں یہ سوال کر رہا ہوں, اگر ہم یہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, اگر کوئی جائیداد خریدتے ہیں ادھر ہی. جی ٹھیک ہے, پاکستان میں آپ کوئی جائیداد اگر خریدتے ہیں تو
और अम्मी के नाम पे लगवाते हैं, क्या उसमें अम्मी के भाइयों का या उसके अम्मी अब्बू का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? जी बेहतर मेरे भाई। जी उस्मान साहब इसका जवाब ले लेते हैं। सर खुद सऊदीया में हैं, यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, वालदा के नाम लगा दिए। देखें, जिसके मर्ज़ी नाम लगाएं, जिसका जहाँ से मर्ज़ी आए, मसला ये है कि जिसका तरका है ना उसके वरसा में तकसीम होगा। ठीक है, शरीयत इस बात का कतन लिहाज नहीं करती कि उसमें कमा के किसने लगाया है। उसने कमाया है, उसने उस अपने वालदा के नाम लगा दिया है, तो वालदा जब अगर फौत हुई है तो जो कुछ वालदा के नाम है उसके जो शरई वारिस हैं सब वरसा में तकसीम होगा। लिहाजा आप जब नाम लगाने से पहले सोच लें इस बात को कि माँ की नाम आप क्यों लगा रहे हैं। अगर तो वालदा को आप दे रहे हैं तो फिर ठीक है, वालदा के को आपने दे दिया और उससे सबके नाम ये हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अपनी कमाई है और आप किसी को ना दें तो फिर अपने पास रखें, फिर किसी को गिफ्ट ना करें, किसी को हिबा ना करें, ना किसी के नाम लगाएं। तो फिर वो जब आप वो खालिस आपकी जायदाद होगी फिर वो आपका तरका होगा। लेकिन अगर अपने वालिद के नाम लगा देते हैं या वालदा के नाम लगा देते हैं तो फिर तरके के एतबार से तो वो उसी तरह तकसीम होगा। अलबत्ता जो बाकी बहन भाई हैं जिनको मालूम है कि उसकी जायदाद से ये खर्च हुआ है, उसकी जायदाद से ये एसेट बना है उसकी कमाई से, तो वो अगर ख़ुद से उसको छोड़ दें कि चलें ये हमें पता है कि ये हमारे भाई ने कमाया था, वो ख़ुद से छोड़ दें तो ये एक अलग बात है। और अखलाक़ी तौर पर उनको चाहिए कि जिनको मालूम है कि ये हमारे भाई ने ख़ुद अपनी कमाई से किया था, चाहे उसने अम्मी का नाम लगा दिया है, तो वो उसको तरका ना समझें और वो अपने भाई की ही जायदाद समझें। ये अखलाक़ी तौर पर चाहिए। लेकिन शरई तौर पर मसला वही होगा कि जो बवक़्ते वफ़ात मरने वाले के नाम जो कुछ है वो शरई वरसा के अंदर तकसीम होगा। एक और कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मंडी बहाउद्दीन से। जी अशरफ भाई क्या पूछना चाहेंगे? जी, वालिदैन में से बुजुर्ग हैं, उनका वो रोजा रखने के काबिल नहीं है, ठीक है, उनका हदिया देना चाहते हैं रोजे का हम। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि वो मैं किस बंदे को दे सकता हूँ? किसी दरस में जहाँ यतीम बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हूँ वहाँ दे सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ? जी बेहतर, जी बेहतर, जी बेहतर। देखिए वैसे तो दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है चूँकि रोज़े का फ़िदिया है तो किसी रोज़ेदार को दिया जाए और स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए। ठीक है, जो रोज़ा रख रहा है आप उसको, और वो उसका मिक़दार भी उतनी रखेंगे कि जितना औसतन आपके सहरी और इफ्तारी 2 वक्त के खाने के ऊपर जो खर्च होता है वो उतना ही आप उसको देंगे, या जिस सतह का खाना आप खाते हैं उसी सतह का खाना उसको दें। या तो खाना दें या खाने का उसकी वैल्यू दे दें, पैसे दे दें, लेकिन वो उस सतह का होना चाहिए जितना औसतन आप खाते हैं। और बेहतर ये है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए, किसी कलेक्टिव यानी इज्तिमाई इफ्तारी के अंदर पैसे ना डाले जाएं, बल्कि किसी एक शख्स को रोज़े रखवाए जाएं उसके फ़िदिये में, ये ज़्यादा बेहतर। जी बेहतर। यासीन नकी साहब आपसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि पैगाम टीवी की जो ये नशरियात है इसके बारे में क्या राय है आपकी? मुतमईन हैं आप, क्योंकि आप ख़ुद प्रोग्राम करते भी हैं और यकीनन आप उसको देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी जी, देखिए पैगाम टीवी माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी दीनी टीवी चल रहे हैं, पहले पीस टीवी भी चल रहा था वो भी अब बंद हो गया, तो मैं समझता हूँ जो हम सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हैं, उर्दू ज़ुबान बोलने वाले लोग, तो ये मैं मतलब बिल्कुल किसी भी ये नहीं कि किसी बाकी टीवियों को ये कह रहा हूँ, लेकिन पैगाम टीवी वह टीवी है जहाँ पर किसी किस्म की मुनाफरत नहीं फैलाई जाती, कोई ऐसी बात नहीं की जाती जिससे लोग कटे। पैगाम टीवी को देखने वाले बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, वो लहदा मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, और इसमें कोई मैं कहता हूँ कि ठीक है छोटे, लेकिन असल बड़ा दायरा तो इस्लाम है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सीधी सी बात है, कोई चाहे अपने आप को जो भी कहलाए। तो पैगाम टीवी ने हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम किए हैं जिसमें किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत ना फैलाई जाए, किसी किस्म की फ़िरका वारियत पे बात नहीं की जाती। और हमेशा जितने भी स्पीकर हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ हर वक्त कि वो सारे स्पीकर कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही बात करने की कोशिश करते हैं। तो असल बात यही है कि हमें लोगों को जोड़ना है। काटने के लिए तो बहुत कुछ है, सीधी सी बात है कि आप अपने आप को तकसीम कर लीजिए, आप अपने एक लेबल लगवा लें। तो मैं समझता हूँ कि ये वाहिद टीवी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो लेबल फ्री है। मतलब आप मुतमईन हैं कि माशाल्लाह पैगाम टीवी मैं पैगाम टीवी को चेंज के लिए काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव चेंज है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला
میں اور بھی خیر و برکت ڈالے اور اللہ کرے کہ بڑے بڑے اچھے اسپیکر آئے. ویسے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ماشاءاللہ آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہ بزرگ بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تو پہلا پروگرام جو ریکارڈ ہوا پیغام ٹی وی کے لیے وہ ڈاکٹر صاحب کا تھا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اس ملے کے پائنیئر بھی ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ زبیر محمود مغل بول رہا ہوں جی, دریا خان ضلع بکھر سے. جی زبیر صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب کو سلام قبول ہو جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر بھائی کیا حال ہے, بخیریت ہیں؟ محترم ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی اللہ کا شکر ہے. بس آپ سے ملاقات ہو گئی جس بہانے آپ کی پہ. صحت کیسی ہے اب آج کل؟ بس دعا کریں جی اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا یاب فرمائے. جی زبیر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بس گزارش یہ تھی, یہ جو قسط پہ بندہ نقد پہ اور یعنی کہ ریٹ ہوتا ہے قسطوں میں مہنگا ہوتا ہے, یا ادھار پہ مہنگا دیتے ہیں اور نقد پہ اور ریٹ ہوتا ہے, اس کی صحیح وضاحت چاہیے تھی. جی بہتر. جی زبیر صاحب آل رائٹ. دیکھیں یہ پہلے بھی سوال آیا تھا, میرے خیال میں اس پہ پتہ نہیں کیوں کنفیوژن موجود ہے. کنفیوژن اس لیے موجود ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء اس پر ہیں, اس وجہ سے یہ کنفیوژن لوگوں کو ہو رہتا ہے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں ہو سکتی, نقد اور ادھار اور. یہ ہے جو کنفیوز کرتی ہے ہمیں. نقد قیمت اور ادھار اور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ان کو دی نقد وہ اور قیمت تھی اور آپ کو میں نے دی ادھار تو یہ اور قیمت ہے. یہ اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد جس کی ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز دے دوں کہ یہ آپ لے جائیں, تو یہ اگر آپ مجھے نقد پیسے دے دیں گے, آج ہی دے دیں گے تو 1 لاکھ روپے کی ہوگی, اور اگر آج نہیں دیں گے تو پھر یہ 1.5 لاکھ کی ہوگی. تو یہ میں نے گویا دو قیمتیں آپ کو بتا کے ہماری جو ڈیل کے اندر دو قیمتیں موجود ہیں, یہ منع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ رہ گئی یہ بات کہ میں کسی ایک شخص کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں نقد کی, دوسرے شخص کے ساتھ میں کر رہا ہوں ادھار کی, تو وہ ڈیل تو البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. دو ڈیل کرنے والے اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جاتے. وہ آپس میں ڈیل ادھار کی کر لیں, وہ آپس میں ڈیل نقد کی کر لیں, وہ ریٹ کم کر لیں, زیادہ کر لیں, مفت دے دیں, اس کے پاس اختیار ہے. صحیح. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کو ایک ہی چیز بازار میں نقد بیچ رہا ہے 1 لاکھ روپے کی, اور کسی دوسرے شخص کو اسی کو نہیں, کسی دوسرے شخص کو وہ ادھار پہ ایک ڈیل الگ کرتا ہے, دوسری ڈیل کرتا ہے, اور وہ اس کو ادھار پہ کرتا ہے اور وہ قیمت اس سے زیادہ یا کم ہے. وہ کم بھی تو ہو سکتی ہے نا. کوئی آپ کا دوست ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار میں تجھ سے 75,000 لے لوں گا, دے بھی مہینے بعد دینا پیسے, کوئی حرج نہیں. تو اس میں کون سی چیز منع کرتی شریعت نے؟ کب منع کیا کہ آپ نہیں کر سکتے؟ لہٰذا آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس صورت میں جائز ہے اگر آپ نے چیز کی قیمت مقرر کی ہے. ٹھیک ہے. اور قیمت مقرر کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ مدت کے بڑھنے سے پیسے بڑھے نہ, اور مدت کے کم ہونے سے پیسے کم نہ ہوں. آپ نے کسی کو کہا کہ میں جناب یہ چیز 1.5 لاکھ کی میں دے دیتا ہوں اور آپ سے میں مہینے بعد پیسے لے لوں گا. وہ اگر 15 دن بعد پیسے دے دے گا تو بھی 1.5 لاکھ ہوگا. اگر وہ مہینے بعد پیسے نہیں دے سکا, 2 مہینے بعد دے گا تو بھی 1.5 لاکھ ہوگا. اور اگر مدت کے کم ہونے سے پیسے کم ہو جائیں اور مدت کے بڑھنے سے پیسے بڑھ جائیں تو یہ چاہے پرسنل ڈیلنگ ہو چاہے کسی ڈپارٹمنٹل ڈیلنگ ہو, یہ سود ہے, اور مدت کے عوض جو سود ہے وہ حرام ہے. جی آل رائٹ. ایک اور کالر ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد اشفاق بات کر رہا ہوں گجران سے. جی اشفاق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب بھائی یورپ میں کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں مزدوری کے لیے یا نہیں جا سکتے؟ اس حوالے سے ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی بہتر. یورپ مزدوری کے لیے کام کے لیے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں مسئلہ. اس کی اصل میں یہ ہمارے بھائی جن کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے, متقدمین کے دور میں یہ بہت بحث ہے ہمارے اسلامی جو علمی ذخیرہ ہے اس کے اندر, کہ دارالاسلام سے دارالکفر میں کوئی شخص جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو ایک دارالحرب ہوتا ہے جہاں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ایک دارالکفر ہوتا ہے جہاں پہ صرف کفر کا نظام ہوتا ہے, ایک دارالاسلام ہوتا ہے جہاں پہ اسلام کا نظام ہوتا ہے. لہٰذا ان تینوں کے الگ الگ احکام ہیں. آج کے دور میں جب یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے تو یہاں ایک تو
بارڈرز کے اعتبار سے بھی اور کلچر کے اعتبار سے بھی اور دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی چیزیں مرج ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. مثلاً آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا, مسجد بنانے سے کوئی نہیں روکتا, مسجد کے اندر خطبہ دینے سے کوئی نہیں روکتا, درس کرنے سے, کانفرنس کرنے سے. جو یہاں کچھ ہو رہا ہے وہی کچھ وہاں آپ اگر درس و تدریس کرنا چاہتے ہیں وہ سارا کچھ کرنے سے کوئی نہیں روکتا. جس چیز سے ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ سسٹم چینج نہیں کر سکتے. سسٹم ہم یہاں بھی چینج نہیں کر سکتے. تو جو گویا اب جو صورتحال ہے وہ دارالاسلام یا دارالکفر کی وہ ڈیفینیشن اب کسی جگہ پہ بھی صادق نہیں آتی جو پرانے دور میں صادق آتی تھی. اگر کہیں اب بھی اسی طرح سے وہ ڈیفینیشن صادق آئے گی تو وہی حکم ہوگا جو پہلے تھا. لیکن اب چونکہ اس طرح سے چیزیں مرج ہو گئی ہیں تو مزدوری کے لیے کوئی شخص جائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے وہاں جانے کا ثواب ہوگا, وہ اس کی مزدوری کے کھاتے میں اس کی اجرت ہوگی. وہ فوت ہو جائے گا تو مزدوری کے کھاتے میں گنی جائے گی. تو رزق حلال کے لیے کوئی شخص یہاں کوشش کرتا ہے یا وہاں کوشش کرتا ہے, ایک جیسی بات ہے. البتہ اگر اس کے دین اسلام کو کوئی نقصان کا خطرہ ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا جس ملک میں جا رہا ہے اس کے حساب سے. یہ پرائرٹی یا یہ کرائیٹیریا ہوگا, اس پہ تولنا ہوگا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور ایک دو مزید سوالات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ونس اگین ویلکم کرتے ہیں. موضوع چل رہا ہے رمضان المبارک اور قرآن کے ہم سے تقاضے. سر میں قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہوں, قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہوں. میرے بہت سارے ناظرین ہیں جو قرآن پاک سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں اور حکم بھی ہے کہ یہ آسان ہے, لیکن جب ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سرٹین علوم ہیں, انفارمیشنز ہیں, پہلے وہ ہمیں سیکھنا ہوگی اور ایک اس پروسیس سے گزر کے پھر کہیں جا کے ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہے, میٹرک کیا, انٹرمیڈیٹ کیا یا اپنے گریجویشن کی, ماسٹرز کیا, جو کچھ بھی آپ نے کیا, وہ سارا کچھ آپ کو پہلے دن پتہ تھا, جانتے تھے آپ؟ نہیں. سیکھا تو آیا نا. جی بالکل. تو کبھی قرآن کو بھی ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھ کے دیکھیں. اچھا. اپنے بچوں کو پڑھائیں نا ٹیکسٹ بک کے طور پر, یہ ایک بک ہے, اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اسی محنت سے پڑھنا ہے. اگر یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم لینے کے لیے وہ اتنی مشکل کتابیں اناٹمی کی پڑھ لیتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اگر وہ ٹیکسٹ بک کے طور پر قرآن کو پڑھیں تو اس سے زیادہ مشکل ہے. جو انجینئرنگ کی کتابیں پڑھتے ہیں, جو اتنے بڑے بڑے بزنس کے اور کامرس کے اور اتنے عجیب و غریب چیزیں جو ہیں پڑھتے ہیں اور کئی امتحان کئی اٹیمپٹس کرتے ہیں, اور سی اے والے جو کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی سی اے انٹر کیا ہوا ہے, سی اے فائنل کے اتنے امتحان دیے ہیں اور پاس نہیں ہوا, ایک نمبر رہ گیا. جتنی محنت ہم باقی چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں, کبھی قرآن کے اوپر محنت کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ یہ مشکل ہے کہ آسان ہے. قرآن تو اتنی محنت مانگتا ہی نہیں. قرآن کو آپ اگر شروع کریں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, قرآن اپنا آپ کھول دیتا ہے. آپ قرآن کو پڑھیں تو صحیح, قرآن کو شروع کریں, محنت کریں. جو قرآن پہ محنت کرتا ہے, آپ دوسرے امتحانات یا دوسری کتابوں کی طرح اس کو بالکل نہ سمجھیں کہ آپ نے ساری عمر ٹکریں ہی مارتے رہنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے. قرآن کو تو اللہ تعالیٰ, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ انسان کو سنبھالتا ہے. جب آپ قرآن کو محنت کے ساتھ اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں تو قرآن آپ کے اوپر اپنا آپ کھول دیتا ہے. بلکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں انہوں نے ہمیں جو بات ایک مجھے کسی بزرگ نے بتائی کہ 5 پارے جو ہیں نا قرآن کے, یہ حفظ کا معاملہ ہو, قرآن کی تفہیم کا معاملہ ہو, آپ 5 پاروں کے اوپر محنت کریں تو 5ویں پارے کے بعد قرآن اپنا آپ خود کھول دے گا. سبحان اللہ. اور آگے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ تو
ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، کس طرح ہوتی ہیں اور قرآن کس طرح سے آسانی بناتا ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، ہم نے اس کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. تو جب یہ آسان ہے، اور پھر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستے کھول دیتے ہیں اور راستے آسان کر دیتے ہیں. تو ہم ایک دفعہ پڑھنا شروع تو کریں. اور میں یہ کہتا ہوں آج ہم جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے توسط سے، کہ سارے کے سارے مسلمان ہر بچے کو ایک دفعہ قرآن پورا ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھائیں. پھر دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی شوق کیسے پیدا کریں. بھئی شوق آپ کو انگریزی کا شوق تھا جو پڑھ کے آپ BA کیے بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی شوق تھا کہ آپ نے جو سب کچھ اب کیا، آپ کو محنت کروائی گئی، آپ کو اس کام پہ لگایا گیا، آپ نے اپنا انویسٹ کیا، آپ نے اپنے وسائل لگائے، اپنا ٹائم لگایا، زندگی لگائی، آپ نے سیکھ لیا. اسی طرح جب آپ قرآن کے اوپر، اب یہ ہمارے سامنے شیخ یاسین صاحب کی مثال ہے کہ 49 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ لگایا ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان کے لیے کھول دیا، آسان کر دیا. لہٰذا قرآن آسان ہے، اور جب یہ اللہ نے کہہ دیا تو ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن آسان ہے. کسی کے لیے جتنا مرضی مشکل ہو تو بھی آسان ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے قرآن کے مشکل ہونے کا نہیں، یہ جو ہمارے لیے شیطان نے مشکل پیدا کی ہوئی ہے اور ابلیس ہمیں مشکل کر کے دکھاتا ہے، یہ وہ مشکل کا معاملہ کر کے دکھاتا ہے لیکن ہے نہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی اختر جاوید لاہور سے بول رہا ہوں. جی اختر صاحب، سر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے یہ پوچھنا ہے، قرآن میں جو تلاوت کے سجدے ہیں اگر وہ نہ ادا کیے جا سکیں تو اس میں کیا ہے، یعنی وہ فرض ہیں، واجب ہیں یا نفلی ہیں؟ جی بہتر، جی بہتر. جی اختر صاحب ابھی پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں یہ جو قرآن کے سجدے ہیں، سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، اور یہ لیکن اس کے لیے فوری طور پر جہاں آپ موجود ہیں اسی وقت اگر سجدہ نہ بھی کر سکیں تو آپ بعد میں سجدہ کر سکتے ہیں کسی وقت بھی. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایسے واقعات بھی آئے کہ آیت سجدہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں فرمایا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی آدمی کا یہ سجدہ رہ جائے، سجدہ تلاوت، تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے یہ یعنی مسئلہ یہ نکلتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اور ہمارے سامنے اس کی بہت ساری ایسی چیزیں واضح ہوتی ہیں، لیکن کہیں ایک حکم آ جاتا ہے، کہیں دوسرا حکم آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جب سیکھنے کے عمل سے گزرے ہیں تو ہم کس بات کو سمجھیں گے؟ دیکھیں جب آپ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے، کسی چیز کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے. البتہ کہیں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے کہ آپ نے ایک حکم قرآن پاک کا پڑھا اور پورے سین آپ پورا منظر آپ کے سامنے نہیں آیا، تو کوئی ایسی چیز قرآن کے اندر ہے جو کنفیوز کر رہی ہے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں پتہ تو آپ اہل علم سے پوچھ لیں جا کے، تو پوچھنے سے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں قرآن کی ترتیب نزولی جو ہے وہ اور ہے، اور قرآن کی ترتیب توقیفی جس ترتیب پر اب ہمارے پاس یہ موجود ہے، اب یہ اور ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب نزولی جس ترتیب سے نازل ہوا اس کے اندر ایک حکمت تھی، جب جس موقع پر ضرورت تھی قرآن نازل ہوتا رہا. سبحان اللہ. اب جو قرآن ہمارے پاس جس ترتیب سے ہے، یہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے خود لگوائی ہے تو قرآن منزل من اللہ ہے، تو ترتیب توقیفی بھی منزل من اللہ ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت آپ فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد فلاں صورت کے اندر رکھ دیں. لہٰذا یہ جو ترتیب اس وقت لگی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. لہٰذا اس دور میں نزول کی حکمتیں اور تھیں، اب قرآن کی تعلیم کی حکمتیں اور ہیں. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں اور ایمان میں اس بات پر رکھتا ہوں کہ قرآن جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے اسی ترتیب سے پڑھیں گے تو قرآن کا فائدہ زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور اگرچہ ہمارے حفاظ جو ہیں اپنے بچوں کو، شاگردوں کو شروع کرواتے ہیں حفظ تو پچھلا 30ویں پارے سے شروع کرواتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو وہ بہرحال وہ آسان رہتا ہے. اسی طرح بعض اوقات لوگ ترجمہ پڑھانے کے لیے بھی پیچھے سے شروع کرتے ہیں، جی پہلی چھوٹی صورتیں پڑھا لیں، حالانکہ وہ مشکل ہیں ترجمے کے اعتبار سے، اس کے اندر زیادہ مشکل الفاظ ہیں، اور اگر آپ شروع سے کریں تو کسی حد تک یہ آسان الفاظ ہیں. البتہ احکام والی بات یا اس میں آتی ہے کہ چونکہ شروع والی صورتیں احکام کی ہیں
سورہ بقرہ بھی، آل عمران بھی، سورہ نساء بھی، سورہ مائدہ بھی، ساری کی ساری احکام کی صورتیں ہیں۔ تو احکام چونکہ ایک ڈیولپڈ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہم قرآن کی صورتیں اس طرح سے، اس ترتیب سے نہ پڑھائیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے ترتیب دی ہے اسی ترتیب میں حکمت ہے، اور اگر اسی ترتیب سے پڑھیں گے تو سب سے زیادہ فائدہ ایک طالب علم کو قرآن سے اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اسی ترتیب میں پڑھے گا۔ جی بہتر، جس طرح آپ نے فرمایا یہ ترتیب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، تو یہ جو آتا ہے کہ اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہے، اس کا کیا میکانزم ہے، اس کی حفاظت کیسے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہے کہ جو تورات اور انجیل نازل ہوئی نا، تو وہ ان کے جو احبار و رہبان تھے، درویش اور علماء، ان کی ذمہ داری تھی بمستحفظوا، کہ ان کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی جو ان کی اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اس کی حفاظت کریں وہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے حفاظت نہیں کی، جب نہیں کی تو تورات بھی محرف ہو گئی، تحریف شدہ ہو گئی، اور انجیل بھی تحریف شدہ ہو گئی۔ اب قرآن کو اگر اللہ تعالیٰ ذمہ داری چھوڑ دیتا مولویوں کے اوپر اور درویشوں کے اوپر، تو انہوں نے جس طرح کی کرنی تھی اس کی حفاظت، وہ کوئی اس تاریخ سے یہ زیادہ مختلف تاریخ شاید نہ ہوتی۔ تو اللہ کریم نے قرآن کا حفاظت کا ذمہ خود لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنے کیسے ہے؟ یہ لکھ کے نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا سب سے اولین ذریعہ ہے، مختلف ذریعے ہیں حفاظت کے، اب تو ہم کمپیوٹر میں بھی سیو کر لیتے ہیں، لیکن اصل جو اس کا حفاظت کا ذریعہ ہے وہ ہے حفظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حفظ کیا، اور صحابہ کرام بھی حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور جن جن لوگوں نے حفظ کیا ہے، اصل قرآن ساری زندگی آپ تاریخ پوری دیکھ لیجئے پچھلے 1500 سال سے، وہ محفوظ ہے حفظ کی وجہ سے، یہ اوراق کے اوپر چھپنے کی وجہ سے نہیں، یا لکھے جانے کی وجہ سے نہیں، اس کی حفظ کا سب سے بڑا یہ سینوں میں محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نئے حفظ کرنے والے، یہ گویا اس ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کے کارکنان کی ٹیم ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری کا اظہار ان حفاظ کرام کے ذریعے سے کرتا ہے کہ یہ اس ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں اور قرآن کی حفاظت کے کارکنان بن جاتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ قرآن کو محفوظ رکھتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یاسین نقی صاحب، وقت بھی مختصر ہے، لیکن میں چاہوں گا آپ ہمارے نوجوانوں کو کچھ مختصر نصیحت فرما دیں کہ قرآن کے ساتھ وہ ریلیشن کیسے بہتر کریں، ڈیولپ کریں۔ دیکھیے جی، الحمدللہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، اسپیشلی جو ہے جتنے بھی وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو کم از کم 12 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں یا او لیول اے لیول کر لیتے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ڈیولپ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کو ایز اے ٹیسٹ بک پڑھیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح قرآن جو ہے اتنا آسان ہے، اور میں اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر قرآن کو جس طرح میں نے پڑھا، اور میں بعد میں نے کورس بھی کیا، پھر میں نے عربی بھی کورس بھی کیا، لیکن میں جب وہ کورس کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں پہلے کورسوں کی طرف آ جاتا تو شاید میں قرآن نہ پڑھتا اور نہ پڑھاتا، کیونکہ کافی ڈیفیکلٹ تھے، کافی چیزیں پڑھنی پڑی مجھے، لیکن جب میں نے بعد میں پڑھی تو میرے لیے آسان ہو گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اوور آل قرآن آسان ہے، اور اس کو آسان طریقے سے پڑھایا جانا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی آپ جب قرآن کے ڈیفینیٹلی جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، مطلب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ سٹارٹ سے شروع کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ذالک ایک لفظ ہے جو عربی کا ہے، کتاب کا لفظ ہمارے پاس ہے، لا ریب کا لفظ جو ہے وہ بھی عربی کا ہے، فی جو ہے یہ تھوڑے سے لفظ ہیں، لیکن آپ اگر پڑھتے جائیں نا بہت سارے ورڈز ہیں، بہت سارے، الحمدللہ رب العالمین، الحمد جو ہے معرفہ کے لیے آتا ہے، حمد ہمیں پتہ ہے کیا ہے، رب العالمین کا بھی ہمیں پتہ ہے، عالم تمام جہانوں کا رب۔ تو اوور آل جو ہے ہماری اپنی زبان جو بنی ہے وہ عربی اور فارسی سے بنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آج جو شیئر کرنے والی بات ہے جو اسی پہ الحمدللہ کہ جتنی بھی میں نے آج تک میں نے بہت ٹریولنگ کی الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت سارے ملکوں میں گیا، اور بہت سارے کیونکہ سفر جو ہے وہ اس لیے کہ میں بزنس کرتا رہتا تو اس لیے مجھے جانا پڑتا تھا بہت ساری جگہ پہ، اور بہت ساری زبانیں ڈیفینیٹلی انگلش تو ہم جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی بولتے تھے، لیکن اوور آل جتنی میں نے قرآن کی عربی آسان پائی ہے یقین جانے، اور اس کو اتنا سمجھنا اتنا آسان ہے، اور اللہ نے جیسے اس آیت کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ سورہ القمر کی آیت ہے، 4 دفعہ اللہ نے ریپیٹ کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے آسان کیا، اور یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے، کبھی آپ اس کو ڈیپتھ کو دیکھیں نا، اللہ نے تو آسان کر دیا میری اور آپ کی، اور اللہ پوچھ رہے کہ ہے کوئی نصیحت کرنے والا، تو مطلب جنجور ہے کہ ہم نے آسان کیا ہے۔
اب اس کے بعد کوئی بھی کہے جی اس کو بہت مشکل ہے پہلے یہ کرو, صرف کتاب کو نیت سے پکڑ لیں, نیت سے ترجمہ پکڑنا شروع کر دیں, کوئی نہ کوئی ساتھ کوئی نہ کوئی رکھ لیں, اور پھر جتنا سیکھیں اتنا سکھائیں, بس یہ ہے اس کا سب سے سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم نے قرآن کے بارے میں, قرآن کی اہمیت, ہر چیز کو سمجھا, آپ نے بھی, نقی صاحب نے بھی بہت آسان طریقے سے ہمیں یہ سمجھایا. مختصراً فرما دیجئے ہماری نصیحت کے لیے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا تھا, تاکہ ہم اپنے ایمان کو گرمائیں. وقت بھی پھر قریب ہے, پھر دعا کریں گے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت جو نازل ہوتی تھی اس کو فوراً دہراتے تھے, یعنی اس قدر شوق ہوتا تھا کہ جو ہی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کو ساتھ ہی دوبارہ دہراتے تھے, کہیں مجھے بھول نہ جائے, یا پھر اس شوق اتنا زیادہ تھا, جذبہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ یہ مجھے فوری طور پر ہی مجھے حفظ ہو جائے. تو اس پر پھر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا بھی آپ اس کو جلدی جلدی نہ پڑھا کریں, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جب قرآن نازل کیا ہے تو آپ کے دل میں جمانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں. تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے لے کر پھر آپ ہر سال دور کیا کرتے تھے, اور رمضان میں جبریل کے ساتھ دور کرنا. دور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سناتے تھے, جبریل سنتے تھے, اور جبریل سناتے تھے پھر آپ سنتے تھے. تو یہ ہر سال ایک دفعہ رہا, اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے لے کر آخر تک جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اس طرح سے جڑے رہیں. اور اصل میں لگتا یوں ہی ہے جیسے نقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے لوگوں کو دی ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے اس میں بھی قرآن کا دخل ہے. کیا کہنے. اور سر یہ بھی فرما دیجئے, میں ہمارے ناظرین جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے یا علماء کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکتے, کچھ ایسی تفاسیر کی رہنمائی فرما دیجئے. نہیں تفاسیر بالکل نہ پڑھیں. دیکھیں یہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن کے متن کے اندر جو فیوز و برکات ہیں وہ اس کے ترجمے اور تفسیر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسان کو متن کے قریب تر رہنا چاہیے, اور متن ہم اجمی ہیں, ہمیں ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. جب ہم نے سمجھ لیا تو سمجھ کے پھر واپس متن پہ چلے جائیں, اور اگر ترجمے سے سمجھ نہیں آئی تو کوئی مختصر تفسیر پڑھے, اور مختصر تفسیر سے سمجھ آ گئی پھر واپس آپ چلے جائیں متن پہ, اور اگر مختصر تفسیر سے نہیں سمجھ آئی تو کسی لمبی تفسیر پہ چلے جائیں, اور اگر وہ پڑھ کے سمجھ آ گئی تو پھر واپس متن. اصل تو متن کے قریب ترین رہنا ہے. یہ خام خواہ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا, قرآن کو اپنے اندر سمو لینے سے سمجھ آتا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں, سمجھیں, اور سمجھنے کے لیے آپ اساتذہ سے دیکھتے جائیں یا تفسیریں. مختصر تفسیریں بازار میں بہت ساری اویلیبل ہیں. آسن البیان ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی, تیسیر الرحمن ہے لقمان سلفی صاحب کی. اسی طرح سے یہ جو ابھی یہ جو تفسیر آئی ہے تفسیر القرآن الکریم, نام میں بھول رہا ہوں, مفتی عبدالسلام صاحب کی, تو یہ بڑی شاندار تفسیر ہے. اور اس طرح کی بہت ساری تفسیریں تو بے شمار ہیں, لیکن آپ مختصر تفسیر پڑھیں, اگر اس سے سمجھ آ جاتی ہے تو لمبی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے اسپیشلائزیشن, ٹھیک ہے, قرآن کی اسپیشلائزیشن, اور جو قرآن کا عالم جس نے لوگوں کو دین کی تعلیم دینی ہے وہ پڑھے ساری تفسیریں. ایک عام شخص کے لیے قرآن کو سمجھ کر سوچ سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اب دیکھیں نا, قرآن کے اندر ایسے آپ کو مسائل ملیں گے, مثال کے طور پہ وراثت ہے, وراثت کے مسائل ایسے ہیں آپ بار بار بھی قرآن کو پڑھیں تو وہ پھر بھول جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, وہ آپ کو نہیں یاد رہتے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ جن علماء نے وراثت کے مسئلے بتانے ان کو پتہ ہے, اور آپ پڑھیں اور باقی چیزیں جو ہیں جو آپ کے عمل کرنے والی ہیں وہ ساری سمجھیں بھی اور اس کے اوپر عمل کرتے جائیں. جو پڑھیں, نقی صاحب نے کہا جو چیز پڑھیں آگے پڑھاتے جائیں. یہ سب سے بہترین, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو پڑھیں اس پر عمل کرتے جائیں. کیا بات ہے. اور یہ اس کے ساتھ ہی سارے فیوز و برکات آپ کے اوپر جو ہے سایہ فگن ہونا شروع. سبحان اللہ. اور وہ کردار سے پھر قرآن نظر آئے گا. سبحان اللہ. افطار کا وقت بھی قریب ہے, قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ کریم ہم سب کی التجاؤں کو قبول فرمائے. درخواست ہے ڈاکٹر صاحب دعا فرما دیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم اهدنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم بالقرآن العظيم. اللهم أجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم. اللهم أجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم. اللهم أدخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم. اللهم أدخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. علانیہ پوشیدہ گناہ معاف فرما دے. انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے. ہماری اولادوں کو معاف فرما دے. ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے. ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے. اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ اپنی نافرمانی کی اللہ اور گناہوں کی توفیق ہی ہم سے چھین لے. اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے. اللہ تو ہمیں ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو متقین کا امام بنا دے. اللہ جن بچے بچیوں کی رشتوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دے. اللہ سب کی عزت آبرو قائم رکھنا. اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. جن کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. جن کے گھر بار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. دکھیوں کے دکھ دور فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے. اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے. رزق حلال وافر عطا فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما.
اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی میں اکٹھا فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو حفظ زمان میں رکھے۔ یاسین نقی صاحب، سر ہم آپ کے بھی بہت ممنون ہیں، آپ نے ہمیں ایسے اوقات میں ہمیں وقت دیا کہ جب تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کا پیغام، سارے پیغام بہت قیمتی تھے اور سمجھنے اور اپنانے والے تھے، بس اس کو دہرانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اس قرآن کو ہم اپنا لیں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے دے گا اور اللہ کریم ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے گا، اور اگر ہم نے اس کو نہ اپنایا تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے دے گا، اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسی پریشانی دیکھنا پڑے۔ ہم یہیں پہ ہمارے پاس وقت موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ ہمیں بار بار نیک علماء کرام ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں تنبیہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، ہمیں ترغیب دلاتے رہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اسی میں آپ کی میری ہم سب کی بقا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ اس دعا کے ساتھ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، 7:15 پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے سوالات آپ لائیو سوال کر سکیں گے، اور مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب ان کے جوابات دیں گے۔ تو ابھی اجازت، اور 7:15 پہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔